حالت کیا ہو چکی ہے دیکھو، بالکل قرآن سے دور ہو گئے ہم۔ قرآن کو سمجھنا پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، قرآنی علوم سے ہی دور ہو گئے۔ تو اللہ نے بھی اٹھا کے پھینکا ایسا، اس سے پہلے کبھی اس طرح منتشر زندگی نہیں گزارا تھا امت مسلمہ نے جو آج گزار رہے ہیں، اور اس پہ کوئی بولتا بھی نہیں ہے۔ رب نے کہا کہ اگر یہ کلام میری طرف سے نہیں ہے تو اس طرح ہدایت کی کتاب تم لا کے بناؤ۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اس ہدایت کی کتاب کو پڑھنے اور سننے سے ہدایت ملتی ہے۔ جس کو ہدایت نہ ملے اس نے اصل میں پڑھا ہی نہیں، سنا ہی نہیں۔ بے شک اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو اللہ کو جاننے والے عالم ہیں۔ تقویٰ اسی سے آتا ہے، جہاں علم ہی نہ ہو وہاں تقویٰ آئے گا کہاں سے؟ ہاں، تو تقویٰ آنے کے لیے اصل میں علم کی ضرورت ہے۔ جب تک آپ علم حاصل نہیں کریں گے آپ کے اندر تقویٰ نہیں آئے گا۔ اللہ ہر کس و ناقص سے بات نہیں کرتا۔ کوئی دیوانہ پاگل کہے کہ 2018 میں اللہ کی وحی آئی، کیسی آئی؟ معجزہ بتاؤ، کرامت ہے کیا؟ نہیں پوچھنا اسے، کیا بولنا؟ پکا جھوٹا تو، شریعت اسلامیہ رہے تو قتل کر ڈالیں گے، بلا کو جا با تیرا قصہ ختم، تو آنات نہیں تو۔ ہمیں کیا کرتے الٹا، معجزے پوچھتے اس سے، وہ کیسا تمہیں بولتے ہیں؟ سو کرامت کرتے کہ حوجی نے کرامت بھی کرتا ہے، رنگا جی نبی 2018 میں بھی بلایا جناب، جیل میں ڈالے اسے۔ تو پہلی چیز سمجھ جاؤ، اللہ ہر کس و ناقص سے بات نہیں کرتا۔ اب کوئی کہتا ہے کہ میں ڈائریکٹ اللہ سے بات کیا یا اللہ نے مجھے بولا، تو یاد رکھو پکا جھوٹا ہے، اس سے کوئی دلیل مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سمندر پر بھی چلتا جائے تمہاری نظروں کے سامنے تب بھی تم بولو کذاب ہے، وہ کتنے بڑی کرامت کیوں نہ بتلائے تمہیں، تب بھی تم بولو شیطان ہے۔ تو اگر عقائد کو آپ سمجھ جائیں نا جی، کوئی نہیں گمراہ کر سکتا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم بنیادی باتوں کو نہیں سمجھتے، یہ مسئلہ ہے اصل۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين۔ وقال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں
جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس امت مسلمہ کو جو سب سے بڑا گفٹ دیا، قیامت تک آنے والے لوگوں کو ہدایت کی کتاب بنایا، وہ القرآن ہے، جس کا اگر آپ تمسک اختیار کریں گے، اس کو مضبوطی سے پکڑیں گے، دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔ اس کو اگر چھوڑ دیں گے، دنیا و آخرت کی ذلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ساتھ جو چیز جڑی، اس کو ہر حیثیت سے بلند کر دیا۔ چھوٹی سی مثال ذہن میں رکھیے کتاب اللہ کے اعتبار سے۔ جس رات میں وہ اتری، اس رات کو لیلۃ القدر بنا دیا۔ جس ماہ میں اتری، اس ماہ کو رمضان المبارک بنا دیا۔ جس شخصیت پر اتری، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید العرب والعجم بنا دیا۔ جس فرشتے کے ذریعے اتری، اس فرشتے کو روح الامین اور سید الملائکہ بنا دیا۔ جس قوم کے لیے اتری، اس قوم کو امت محمدیہ بنا دیا۔ غرض کہ آپ اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھیں، قرآن کے ساتھ جو چیز جڑی، اللہ تبارک و تعالی نے اسے بلندیاں نصیب کر دی۔ اس کتاب کے ہوتے ہوئے جنہوں نے اغماض برتا، جنہوں نے بے توجہی برتی، جنہوں نے اس کو چھوڑ دیا، بڑی سے بڑی اقوام کیوں نہ تھی، بنو امیہ کا زوال لے لو، بنو عباسیہ کا زوال لے لو، اس میں بعد میں عثمانیہ کا زوال لے لو، پھر اس کے بعد 1924 کو جو سلطنت ہماری گئی، ایک مرتبہ خلافت، پھر وہاں سے لے کر 2021 تک لے لو، جتنے زوال ہیں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دوبارہ اور سہبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اسی واسطے ہوئے جس واسطے اللہ تبارک و تعالی نے پہلے ہی بتا دیا کہ اس قرآن کو تم چھوڑو گے تو ذلیل ہوگے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ تبارک و تعالی اسی کے ساتھ بلندیاں عطا کرتا ہے، اسی کتاب کو پکڑنے سے، اور اسی کو چھوڑنے کی وجہ سے ذلیل و خوار کرتا ہے۔ وہ خانہ بدوش قوم، وہ بدو قوم، جن پر کبھی تاریخ میں کسی بادشاہ نے حکومت نہیں کی، جس کے پاس تمدن نہیں تھا، جس کے پاس تہذیب نہیں تھی، جس کے پاس ریاست نہیں تھی، جس کے پاس کوئی اصول نہیں تھا، چھوٹے چھوٹے معاملات کے لیے صدیوں کو جنگ ہوتی تھی، چھوٹے چھوٹے معاملات کے لیے قتل و غارت گری ان کا عام معمول تھا، بچی کی پیدائش پر زندہ درگور کر دینا ان کے لیے قبیح نہیں تھا، بلکہ بہت معاملہ عظیم تر تھا۔ ایسی قوم کو جب قرآن ملا تو وہاں سے صدیق اکبر نکل آئے۔ کہاں سے آیا؟ ہارورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کے۔ کون سی ہارورڈ یونیورسٹی تھی؟ کون سی تمدن، کون سا معاشرہ، کون سی سیاست؟ لیکن ایسی سیاست کی کہ اللہ کی قسم اس سے پہلے نہ اس کے بعد ملتا۔ نبی کی مثال نہیں دے رہا ہوں میں، کوئی یہ نہ کہہ دے کہ نبی تو نبی ہوتا ہے،
میں تو نبی کے بعد کی مثال دے رہا ہوں آپ کو، جس قرآن کے ساتھ تمسک اختیار کیا، اسے مضبوطی سے پکڑا، اسے اللہ کی کتاب جانا، اس پر عمل کیا، اس کے لیے اپنی تن من دھن اپنا سب کچھ لگا دیا، ایسی قوم جب پیدا ہوئی تو پھر ایسے ایسے اشخاص نکلے جو کائنات نے، آسمان نے اس سے پہلے دیکھا نہ اس کے بعد کبھی دیکھے گا۔ فاروق اعظم کہاں سے نکل آئے؟ کون فاروق؟ جن کے لیے ان کے باپ کبھی کبھی غصے میں آتے تو کہا کرتے تھے کہ تو بکریاں چرانے کے بھی لائق نہیں ہے۔ انہوں نے 10 سال ایسی حکومت کی، نہ اس سے پہلے کوئی ہے نہ اس کے بعد کوئی ہے ایسی حکومت کرنے والا۔ حکومت کے اصول، سیاست کے اصول کون سی یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے تھے؟ معاشیات کے اصول کون سی یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے تھے؟ ایسا زمانہ آیا کہ اتنا مال مسلمانوں کو ملا کہ اس سے زیادہ آسودہ حال کبھی مسلم معاشرہ نہیں ہوا، اور اسی طرز پر آگے چلنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صرف اور صرف 100 سال کی مدت نہیں ہوتی ہے، 99 ہجری عمر بن عبدالعزیز خلافت پہ بیٹھتے ہیں، 99 ہجری، ہاں 101 میں ان کی وفات، صرف 2 سالہ حکومت۔ اندازہ کر سکتے ہیں کوئی؟ ارے 2 سال میں تو کچھ کرتا نہیں، یہاں کا MLA ہو، یہاں سے لے کر کیا ہے بہت بڑا منسٹر، پرائم منسٹر ہو، 2 سال سے صرف بھیک مانگتے گزر جاتی ہے اس کی کہ ابھی آیا ہوں، ابھی تو مجھے کیا ہے فائنانس مضبوط کرنا ہے، پھر کچھ کروں گا۔ 2 سالہ صرف مدت ملی، 2 سالہ 99 to 101 عمر بن عبدالعزیز کی حکومت۔ ایسی خلافت کی زکوٰۃ لینے والا کوئی بندہ نہیں تھا، یعنی کوئی غریب ہی نہیں تھا۔ عدل و انصاف کی یہ حیثیت تھی کہ بکری اور شیر ایک گھاٹ سے پانی پیتے، اور بکری کو مارنے کی اجازت شیر کے لیے نہیں تھی، کیونکہ عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ تھا۔ یہ واقعہ ایسے ہی مبالغے میں نہیں کہہ رہا ہوں، بعض تاریخ دانوں نے لکھا ہے واقعتاً عمر بن عبدالعزیز کی عدالت اور ان کی جو قسط اور عدل پر قائم ہونا، انصاف پر قائم ہونے کی برکت یوں تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحشی جانوروں کے اندر بھی عدل دے دیا تھا کہ بکری اور شیر ایک گھاٹ سے پانی پیتے تھے، اور شیر کو جرأت نہیں تھی کہ وہ بکری پہ حملہ کر دے۔ اور بعض روایتیں ہیں کہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص، اور دیکھا کہ اچانک ایک بھیڑیے نے ایک بکری پہ حملہ کیا، تو ان کی زبان سے بے اختیار نکلا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لوگوں نے پوچھا عجیب بات ہے، کون مر گیا؟ ایک بھیڑیے نے ایک بکری پہ حملہ کیا ہے اور تم دیکھ کے کہتے ہو کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کون مر گیا؟ کیوں؟ کہا کہ شاید عمر بن عبدالعزیز مر گئے ہیں، گزر گئے ہیں، کیونکہ ابھی میں نے دیکھا بھیڑیے نے بکری پہ حملہ کیا۔ پھر بعد میں تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ جس وقت یہ واقعہ ہوا اسی دن عمر بن عبدالعزیز کی وفات ہوئی۔ ہاں، یہ قرآن تھا، تمدن اس نے پیش کیا تھا، ہم نے کیا کر دیا جی؟ اسے چومنے کی کتاب بنا کے رکھ دیا، تابدانوں میں لپیٹ کے رکھنے کی کتاب بنا کے رکھ دیا۔ سب سے پہلا نیا گھر لیتے ہیں تو سب سے پہلے کیا جائے بھائی؟ ہاں قرآن جائے، قرآن۔ پھر کیا کرنا ہے؟ اوپر جہاں پر ہاتھ بھی نہیں پہنچ سکتا، اسٹول چیئر وغیرہ رکھ کے اوپر، ہاں مخمل کے کپڑے میں تار لگے ہوئے ہوں باقاعدہ طور پر، ریشم کے، جزدان و حریر و ریشم کے، جیسا کہ شاعر کہتا ہے میرے ساتھ کیا کیا تم نے؟ یہی تو کیا۔ ہاں، جب تکراری کی نوبت آتی ہے، قرآن کہتا ہے، قرآن کی فریاد نامی ایک نظم لکھی ہے ماہر القادری نے، اس نظم میں بڑے پتے کی باتیں لکھی ہیں، ان میں سے ایک نظم کا یہ ٹکڑا ہے کہ کہتے ہیں کہ تکرار کی جب نوبت آتی ہے پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، اسے پڑھ کے سمجھو عمل کرو، تو ہم نے دھونے کی کتاب بنا کے رکھ دیا۔ بیماری ہے تو ورق کو دھو اور اس کا شفا کا پانی پی لو، شفا ہو جائے گی۔ ڈاکٹر نے آپ کو نسخہ لکھا، پوچھا کیا ہے؟ کھانسی ہے، اچھا کرونا کے 3 سمٹمز ہیں لیکن جلدی کھا لو اور اس واسطے فلاں فلاں پیراسیٹامول وغیرہ لے لو۔ آپ گئے اور اس نسخے کو پانی میں زمزم کے ملایا اور اس کے بعد پی لیے، پیراسیٹامول نہیں کھایا تو شفا ہو جائے گی۔
کہیں ڈاکٹر کے نسخے کو کوئی کیا ہے دھو دھو کے پیتا ہے؟ ڈاکٹر کا نسخہ تو عمل کرنے کے لیے ہوتا ہے، دوائی لو کھاؤ تب جا کے تمہیں شفا ہوگی۔ رب العالمین جو کہ الشافی ہے، هو الشافی ہے، اس نے تمہاری زندگی کے شفا کے لیے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن کیا ہے جی؟ ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، یہ تو سراپا رحمت ہے مومنین کے لیے، شفا ہے۔ کون سی شفا؟ جن پکڑ لیا تو ایک شفا، رقیہ کرنے کے واسطے شفا، پڑھ کو دم کرنے کے واسطے شفا۔ ہمارے ہاں تو یہ رواج اور بڑھ رہا ہے، پڑھو پھونکو پڑھو پھونکو، نہ پھونکنے والے کو نہ معلوم پڑھنے والے کو یہ اور بات ہے کہ تاثیر کا انکار میں نہیں کرتا، تاثیر کا انکار تو انسان کیا ہے گالی گلوچ دیتا ہے تو بھی آتا ہے، تو رب العالمین کے کلام میں تاثیر نہیں ہوگی؟ بدبختی کوئی ہوگا جو قرآن کے کلام میں تلاوت میں تاثیر نہیں کہتا ہے۔ میں انکاری نہیں ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ اصل چیز اس کے لیے نہیں اتاری گئی ہے، اصل چیز تو تمہاری ہدایت ہے۔ ابھی قاری صاحب نے جو پڑھا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے مسلمانوں، معجزہ بھی اصل میں ہدایت ہی کا تھا، ہم نے کوئی اور معجزہ بنا لیا۔ عربی ایسی کہ اس کے اندر کوئی عربی عبارت نہیں لا سکتا، اس واسطے قرآن کا معجزہ غلط سمجھے۔ قرآن کا معجزہ اس واسطے نہیں ہے میرے بھائی، عربی دان ایسے تھے اس وقت کہ وہ لوگ بنا سکتے تھے، بنائے نہیں، کیونکہ پتا تھا جس ہدایت کی تاثیر کلام اللہ کے اندر ہے، اس ہدایت کی تاثیر تم کچھ بھی کر لو نہیں لا سکتے۔ اسی واسطے رب نے کہا کہ اگر یہ کلام میری طرف سے نہیں ہے تو اس طرح ہدایت کی کتاب تم لا کے بناؤ۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ اس ہدایت کی کتاب کو پڑھنے اور سننے سے ہدایت ملتی ہے، جس کو ہدایت نہ ملے اس نے اصل میں پڑھا ہی نہیں، سنا ہی نہیں۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ اللہ کی روشن آیات ہیں، نشانیاں ہیں۔ کہاں پر؟ اوتوا العلم، کہاں ہیں؟ سینوں میں ہیں اہل علم کے۔ ہمارے سینوں میں کیا جی ہے؟ کسی دیوانے کی محبت ہے، نہ اس کی پگلی کی محبت ہے۔ انہیں لو کرتا کرتے، انہیں لو کرتی کہتے، انہیں خون سے لکھ لیتا کرتے، انہیں بھی خون سے لکھ لیتا کرتے، انہیں رات بھر سوتا نہیں کہتے، اسے بھی رات بھر نیند نہیں آتی کہتے، اسے بھوک نہیں تو اسے بھی بھوک نہیں کہتے۔ واہ کیا محبت تھا! یہی تو زمانہ چل رہا ہے۔ کیا ہے؟ پوری معاشرت دیکھ لو ہماری، پوری خاندانی زندگی دیکھ لو ہماری، سوائے کھانے پینے اور جنسیت کے علاوہ کوئی کام ہے؟ شہوت پرستی کے علاوہ کوئی کام ہے؟ پورا میڈیا اٹھا کے دیکھ لو، اس سے بدتر زمانہ شاید دنیا کے اندر کبھی نہیں آیا ہوگا۔ فحش کے اعتبار سے فضا کے اندر اتنے غلیظ اور اتنے پران ویب سائٹ ہیں، اس سے پہلے کبھی دنیا میں نہیں ہوا ہوگا فضا اتنی گندی ہوئی ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے بھی منبر و محراب کے اندر میرا دل لرزتا ہے، کیا کروں؟ اشارے دیے تو سمجھ نہیں آتا، اشارے دیے تو نہیں سمجھتا ہوں، اسے بولتے نہیں جستا ہم نہ تو نہیں بولتے۔ جب تک کھلا نہیں بولتے بات سمجھ نہیں آتی، مجبور ہو کے لفظ استعمال کرتا ہوں۔ لیکن امت ایڈٹ ہو چکی ہے، امت کی جو میجارٹی ہے وہ فساد میں مبتلا ہو چکی ہے۔ ہمارے نوجوان، ہماری لڑکیاں، ہماری بہنیں، ہمارے خاندان برباد ہو رہے۔ ایک ٹی وی، مووی، فحش، گانے، واٹس ایپ، فیس بک، اور اس سب میں باتیں کیا ہوتی جی؟ دین کی ہوتی ہیں، بزنس کی ہوتی ہیں؟ نا 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 نا۔ ماں سے کبھی بات کیا ہے آدھا گھنٹہ کوئی؟ یہ بدبخت ایک ایک گھنٹہ بات کرتا۔ ابھی آئی جو لڑکی فیس بک میں، محبت یہ ہوتی ہے؟ یہ محبت نہیں، یہ ہوس ہے۔ ہوس کے پجاری ہیں جو پوری دنیا میں آج اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور ہم بھی اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ کون سا گھرانہ ہے جس کے اندر کیبل نہیں ہے؟ بتاؤ، اکا دکا کوئی ہوگا تو ہوگا۔ کیبل کے بغیر زندگی گزارنا ہمارے لیے ناممکن ہے، نیٹ کے بغیر زندگی گزارنا ہمارے لیے ناممکن ہو چکا ہے، رات میں واٹس ایپ فیس بک دیکھے بغیر زندگی گزارنا ہمارے لیے ناممکن ہو گیا ہے، موویز دیکھ کے سونا ہمارے لیے ناممکن ہو گیا ہے۔ سنی ایکٹرز کے نام 10-15 تو ہر کوئی جانتا ہوگا، اگر نہیں جانتا تو بولیے کیا کون سی دنیا میں گزارتا رہے تو؟ بڈھی روح ہے کیا رہے تیرے اندر رے؟ ارے وہ ایکٹر کا بھی نام معلوم نہیں انہیں چرے پہلے وہ اس میں کیا سو فلم میں پہلا ایکٹ کیا سو وہ جگہ تجھے معلوم نہیں، وہ بھی
اچھا نہیں معلوم ہونا اسے سیرت میں کبھی نہیں معلوم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے، اولاد کتنی، ازواج مطہرات کے نام کیا ہیں، قرآن کے اندر کتنی صورتیں ہیں، قرآن کے اندر اس صورتوں کی ترتیب کیا ہے، 14 صورتیں، 114 صورتیں ہیں، 14 صورتیں سنا کے دیکھ لیجئے، نام بتا دیجئے بالترتیب کوئی بیٹھے ہوئے میں، 14 صورتوں کے نام بالترتیب بتا دو۔ ارے وہ حافظ صاحب بتائیں گے مولوی صاحب کیا ہوگا، تم نہ بیٹھے بیٹھے ہم نہ پوچھے تو ہم نہ کرکٹ بولو، اب لیٹسٹ کون سی میچ کہاں چل رہے وہ ہے وہ میں بتاتا ہوں، تم نا حالت کیا ہو چکی ہے دیکھو، بالکل قرآن سے دور ہو گئے ہم، قرآن کو سمجھنا پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، قرآنی علوم سے ہی دور ہو گئے، تو اللہ نے بھی اٹھا کے پھینکا ایسا، اس سے پہلے کبھی اس طرح منتشر زندگی نہیں گزارا تھا امت مسلمہ نے جو آج گزار رہے ہیں، اور اس پہ کوئی بولتا بھی نہیں ہے۔ 1924 میں جو ہمارے ہاتھ سے خلافت گئی، 2024 آ رہا ہے، تقریباً 100 سال سے پراگندہ ہیں ہم، منتشر ہیں، کوئی ہم کو پوچھنے والا نہیں، ہمارے اپنے مسلمانوں کے گھروں پہ بلڈوزر چلا دیا جائے تو بھی کوئی ایک بندہ نہیں ہے جو پوچھے کہ ان لوگوں کی خطا کیا ہے، اور مسلمانوں کو بدنام کر کے موب لنچنگ کے نام پر، گائے گاؤ کشی کے نام پر انہیں کیا ہے ملیا میٹ کر دیا جائے، گھروں کے گھر اڑا دیے جائیں، تو ہمارے اندر سکت نہیں ہے کہ ہم پوچھ سکیں کہ بیچارے کا کیا قصور تھا۔ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ یہ حالت میں آ کے ہم پہنچے ہوئے، کیوں؟ اللہ کے کلام کو تم نے چھوڑ دیا، اللہ کے کلام کو تم نے چھوڑ دیا۔ وہی خانہ بدوش قوم جس کے اندر سیاست تمدن کچھ نہیں تھا، اس قرآن کو انہوں نے مضبوطی سے پکڑا، پھر تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے حالات تبدیل کیے کہ قیصر و کسریٰ کے بڑے بڑے بادشاہ بھی حضرت عمر کے نام کو سن کے کانپا کرتے تھے، حالانکہ حضرت عمر تو وہ تھے جو بالکل سادے کپڑوں میں کہاں چاہے بیٹھ جاتے تھے، کوئی ان کا دربان نہیں تھا۔ ہرقل کی طرف سے سب سے پہلا جب ایلچی آیا تو وہ پریشان ہو کے پوچھنے لگا تمہارا امیر کون ہے؟ کہا کہ امیر تو یہی ہے۔ کون؟ جو نیچے بیٹھا ہوا ہے زمین پر، یہ امیر ہے، یہ امیر ہے، مذاق تو نہیں کر رہے ہو تم؟ کہا کہ ہمارے ہاں امیر یہی ہوتے ہیں۔ کہا کہ یہ وہ امیر ہے جس سے ہمارا بادشاہ بھی ڈرتا ہے، جو کہ دربان کی حیثیت سے صرف اس کے پاس سے گزرنا ہو تو 3000 سواروں پر سے گزر کے جانا پڑتا تھا اس کے پاس، وہ حالت تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے رعب، عزت، یہ سب کس سے دیا؟ ہمیں قرآن سے دیا، قرآن سے دیا، ہم نے اس کو پامال کر دیا تو عزتوں کو کھو بیٹھے۔ لیکن افسوس کا حال تو یہ ہے کہ ہم نے عزتیں کھو دی، یہ کھو دینے کا تصور بھی ہم بھول گئے۔ ایک تو چپراسی بن گئے، لیکن چپراسی بن گئے ہونے کا تصور بھی ہم بھول گئے۔ جو مینیجرنگ پوسٹ پہ آئے تھے وہ گرتے گرتے یہاں پہنچے کہ چپراسی بن گئے، واچ مین بن گئے، لیکن بننے سے اتنا زیادہ دکھ نہیں ہے میرے بھائیوں، بننے کے بعد ہمارے نسلوں نے کبھی مینیجرنگ پوسٹ پہ تھے یہ بھی بھول گئے نا، وہ دکھ ہے مجھے اصل میں۔ دکھ تو وہ ہے ہماری حالتیں جو بالکل عطا گہرائیوں میں ہم پڑ چکے ہیں ذلت کی، ہم ذلیل ہیں یہ بھی تصور نکال دیا۔ کیوں؟ قرآن کو ہم چھوڑتے چلے گئے، قرآن کو ہم تبرک کی کتاب بنا لیا، دم کرنے کی کتاب بنا لیا، جھاڑ پھونک کرنے کی کتاب بنا لیا، سر پہ رکھ کے کیا ہے ایک مرتبہ گر گئے تو کیا کرنا کہتے، نمک کی ایک بوری دینا کہتے، اچھا دے دے، کبھی کھول کے بھی پڑھا اس کو، کبھی تو نے اٹھایا اس کو، کبھی اس کو سمجھنے کی کوشش کی، رب نے تجھ سے کیا پیغام دیا ہے اس کو تو نے کبھی عمل کرنے کی کوشش کی نہ؟ تو اب آئیے سنو، یہ میں نے تمہید باندھا تاکہ آپ کے اندر ذوق پیدا ہو جائے، کیونکہ بعض لوگوں کو کیا ہوتا، وہ بڑا کنیکشن ہوتا، وہ کیسا کنیکشن ہوتا پتہ نہیں، جیسے ہی وہ مقرر کی آواز جاتی نا ان کو کیا ہوتا معلوم کیا، گدگدی دیے سرکا رہتا، یوں ڈولتے پھر یوں ڈولتے، پھر اس کے بعد اللہ کے فضل سے سیدھا جنت میں پہنچ جاتے۔ اب ان کو اٹھانا، بھائی چائے کا ٹائم ہو گیا، کم از کم پی لو، ہاں برابر برابر، چائے پی لے کر نکل جاتے تھے ماشاء اللہ سے۔ وہ کیسا کنیکشن ہوتا وہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا، کتنا ہی جوش سے بولے، کیا کیا لوازمات لا کے رکھے، بندہ کیا کرتا ہے 3-3 4-4 گھنٹے محنت کرتا ہے، لوگوں کو یہ پوائنٹس بولیں گے، وہ پوائنٹس بولیں گے، ایسا کریں گے، یہاں چہرہ دیکھتا نا اس کی پوری پونگی ٹیٹ ہو جاتی، کائی کو لایا کہ میں جلدی ختم کرنے نکلے تو میری عافیت ہے، نہیں تو پورے سو جائیں گے اس طرح۔
اصل میں ہمارے پاس عکس کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، ہمارے اندر وہ ذوق نہیں ہے، وہ شوق نہیں ہے کہ ہم تو نہیں پڑھے لیکن کم از کم کئی کتابوں کے مطالعے کے بعد جو نچوڑ ملے گا وہ نچوڑ لا کے ایک شخص محنت کے ساتھ سامنے رکھ رہا ہے، آج ہم اس کو لے لیں گے کسی طرح۔ کون سی دولت دے رہا ہے یہ، جو دولت ہم کبھی حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر یہ احساس ہوتا نا ہمیں کبھی نیند نہ آتی۔ ہاں 3 گھنٹے کی مووی پلک جھپکتا کیا انہیں منہ پھاڑ لیتا، ہاں ہاں ابھی بڑی اسکرین رہے گا تو ہاں کتنی بڑی ہے وہی لاتا فون کو، ہاں 5.6 انچ نہیں یہ 7G ہے، 7 اپ ہے معلوم کیا تم نا، 7 انچ کی اسکرین کیا رنگی معلوم، اور اس میں بھی کیا ہے میگا پکسل کا تھے کیا ہے معلوم۔ اچھا اب اس میں سوتا ہوں 3 گھنٹے ڈال لے تو نہیں سوتا، آنکھیں پھاڑ کے دیکھتا 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 +2 میں اینک پہن لیتا۔ میں نہیں پہنا بھائی +2 میں، میں ابھی 2 سال تم لاؤں معلوم رہنا، میں پہلے آتا تھا اینک نہیں سوتا تھا، وہ بھی اینک اس واسطے آئی کہ شوگر آ گئی، ہائی شوگر رہتی تو آنکھوں کو افیکٹ ہوئی، بعد میں جا کے کیا ہے اینک پہنا میں۔ انہیں اتنا دیکھتا بعد میں کون تو ہی بولیں گے کہ تو ہمیں کیا بولتا نہیں دیکھتے، کیسا پکڑنا اس کی ٹانگ وہ دیکھتے، تو ہم بولتے ہی کیا بولیں گے تمہیں چینک کا تمہیں پہن لو بڑے تھے نا جی بولیں گے، تو میں وہ نہیں بول رہا ہوں۔ ہماری اپنی نوجوان نسل کی حالت یہی ہے کہ اتنا گھرتا 3 4 5 سال 6 سال میں چشمہ لگا لیتے، کیا ہوگی حالت اس کی؟ اگر یہی وہ علم میں صرف کرتا تو بہت بات علامہ بن جاتا۔ ایسے ایسے حافظ ہیں آج بھی ذہین ترین جو گانوں کو کیا ہے 100 نہیں 1000 گانے یاد ہیں، اور گانے کی اینڈنگ بول ڈالے تو شروعات بول ڈالتا کہتے ہیں، خالی گانا بول رہے تو مووی بول ڈالتا کہتے کون سی مووی میں آج بول رہا ہوں، وہ سب ہی مقابلے ہوتے۔ ہاں تو یہ ذہانت اگر وہ علم میں لگاتا تو جیسے ہم پڑھتے ہیں نا جی امام ابن تیمیہ کے بارے میں، امام ابن قیم کے بارے میں، امام بخاری کے بارے میں، امام ابو حنیفہ کے بارے میں، امام مالک کے بارے میں، امام احمد بن حنبل کے بارے میں، ان کی ذہانت و فطانت کے واقعات جو ملتے ہیں نا، تو یاد رکھیے وہ ذہانت و فطانت کے واقعات اگر یہ علم میں آج کی قوم بھی صرف کرے تو کئیوں مل جائیں گے، لیکن یہ بدبخت ہم پہ چھائی ہوئی یہ بدبختی کہ ہم یہ علم میں صرف نہیں کرتے، یہ حفاظت میں صرف نہیں کرتے، قرآن کے حفظ میں، قرآن کے علم میں، قرآن کو یاد کرنے میں صرف نہیں کرتے۔ لیکن جو بچے کرتے ہیں نا ہم نے آنکھوں سے دیکھا، لاک ڈاؤن میں ایک بہت بڑا واٹس ایپ پہ وائرل ہوا تھا ویڈیو، جس نے صرف 31 دن میں پورا قرآن حفظ کیا تھا ایک بچہ، ایک دن کا ایک جز۔ مجھے وہ بات یاد آتی ہے جو امام مالک کے بارے میں مشہور ہے کہ جب ان کی عمر 13 سال کی تھی وہ علوم پہ دسترس حاصل کر چکے تھے، 13 سال کی عمر تھی، صرف 13، ایک علم پہ نہیں علوم پہ دسترس حاصل کر چکے تھے۔ اور اس وقت ایک مرتبہ ایسا ہوا رمضان آیا تو ان سے کہا گیا کہ آپ علم میں پورے ہر ایک علوم میں آپ دسترس حاصل کر چکے ہیں تو نماز تراویح بھی پڑھا دیجئے۔ تو اس وقت امام صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بس چند سورتیں یاد تھی لیکن میں پورا قرآن کا حافظ نہیں تھا، لیکن بولنے سے شرم آیا تو میں نے کیا کہ جب میرے ذمہ کام لگا دیا گیا ہے تو میں کیوں نہ کوشش کر لوں، بول کے شرم کی بات ہے کہ میں نے علوم پہ تو دسترس حاصل کر لی لیکن حافظ قرآن نہیں ہوں۔ تو انہوں نے تہیہ کیا کہ ہر دن ایک جز حفظ کروں گا، رات میں تراویح میں سنا دوں گا، رمضان گزرا پورے مکمل حافظ ہو گئے، لوگوں کو پتہ بھی نہ چلا۔ ہاں ہے آج بھی ہم نے اپنی صلاحیتوں کو فحاشی اور عریانی اور میوزک اور لعب و لہب میں کیا کیا، برباد کر دیا۔ ورنہ تو آج بھی ذہین بچے ہیں، ہمارے اندر وہ کردار نہ رہا جو کردار ہمارے سے پہلے والوں اسلاف کا رہا ہے۔ ہم سلف تو کہتے ہیں، سلفی کہنے پہ فخر کرتے ہیں، لیکن سلفیت کتنے % ہمارے اندر ہے یہ نہیں پتا ہم کو، ہم نے اسلاف کا مطالعہ ہی نہیں کیا۔ کتنے لوگ 4 اماموں کی پیدائش اور وفات یاد رکھے ہیں بتائیے؟ کتنے لوگ ہیں قرآن کے علوم میں دسترس حاصل کیے ہیں؟ کتنے قسم کے علوم ہیں جو قرآن کے اندر آتے ہیں بتائیے؟ کسی کو کچھ نہیں معلوم، الف با بھی نہیں معلوم۔ پھر ماشاءاللہ 10 سال سے اہل حدیث ہوں مولوی صاحب، 20 سال سے ہوں ماشاءاللہ، بہت اچھی چیز، قرآن پڑھے نہیں مولوی صاحب وقت ہی ملا نہیں، تو 20 سال سے ہی نہ اہل حدیث۔ اہل حدیث پھر کس چڑیا کا نام ہے بھائی جب قرآن و سنت آپ نہ پکڑیں نہ پڑھیں؟ نام کی ہے نہیں کام کی ہے بات۔ تو میرے بھائیوں طنز نہیں ہے،
مذاق بھی نہیں ہے، دعوت فکر ہے، درد دل ہے۔ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے ہمارا، کہ ہم اپنا تن من دھن لگائیں، اس میں بنیں۔ آج ہم ہوش کے ناخن نہ لیں گے تو یاد رکھو آگے چل کر مسائل اور بڑھ جائیں گے، اور ہمارے اندر یہ فحاشی عریانی ڈیرے ڈال دے گی تو اس حد تک آگے جائیں گے کہ یاد رکھیے اگلی نسل کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا میرے بھائی۔ اس حد تک گری ہوئی حرکتیں میڈیا کے ذریعے بالکل بسازش پورے دشمنان اسلام مل کے امت مسلمہ کے خلاف کر رہے ہیں۔ اگر اس وقت بھی ہم سونے اور کھانے پینے میں لگے رہیں تو یاد رکھیے پھر تو اگلی نسلوں سے ہم آدھ دو بیٹھیں گے۔ کتنی جوان لڑکیاں جو غیروں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں، آئے دن پیپر میں ہر دن کوئی ایک نیوز مل جائے گی۔ کیوں ہو رہا ہے سب کچھ؟ وہ امت جو پوری دنیا کے انسانوں کو ہدایت اور نمونہ بنا کے دی گئی تھی، شہداء علی الناس تھی، لوگوں پر گواہ ہو تم۔ ہاں، اسلام یہ ہے کہ کیا ہے؟ اسلام یہ ہے کیا ہے؟ یہ ہے کون؟ یہ عبد الرحیم، عبد الرحمان۔ ہاں، یہ اسلام ہے۔ دیکھو شہداء ہے، اسے دیکھو اسلام لاؤ۔ آج اسے دیکھ کے اسلام سے بھاگ رہا ہے۔ کیوں؟ نہ ہم نے قرآن پڑھا، نہ تعریف حاصل کی، نہ تعارف، نہ علم، نہ قرآن اور حدیث کا ہمارے اندر علم، نہ عمل۔ تو میرے بھائیوں یہ زندگی ہے، یہ زندگی ہے، دائمی نہیں ہے، کرائے کا گھر ہے۔ یہ زندگی ہے، دائمی نہیں ہے، کرائے کا گھر ہے۔ ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا، پرماننٹ کوئی رہنے نہیں آیا۔ موت جب تجھ کو آواز دے گی گھر سے باہر نکلنا پڑے گا، تو نہ نکلے گا، تیرے اپنا بچہ، تیرا اپنا فرزند، تیرا اپنا بیٹا تجھے کندھوں کے اوپر اٹھائے منو مٹی کے اندر دفن کر کے آئے گا۔ یہی حقیقت ہے۔ کرونا وائرس آ کے، لاک ڈاؤن آ کر اور بتا دیا کہ دیکھ تیرے اپنے بھی تجھے دفن کرنا نہیں چھوڑیں گے، تیرے اپنے بھی تجھے دفن کرنا عار سمجھیں گے۔ یہ دنیا ہے۔ کتنی بھی محبت کے نعرے لگا لو، کوئی تمہارے قبر میں آ کے بیٹھ کے 3 سوال کے جواب میں دے کے چلا جاتا ہوں، ابا آپ فکر نہ کیجئے، بول سکتا ہے؟ ہوگا کبھی نہ۔ اپنا اپنا عمل لے کے جانا ہے۔ موت سر پہ منڈلا رہی ہے، کسی کو پتہ نہیں کب مرنے والا ہے۔ نوجوان نہیں مرے گا، 21 سال کا ہے نہیں مرے گا، 22 سال کا ہے نہیں مرے گا۔ ارے مولوی صاحب میں تو شادی نہیں کیا، کیسا ملک الموت کو لے کو جائیں گے؟ میں بول ڈالوں گا نہیں شادی نہیں ہوئی میری، ہوں گا۔ عین شادی کے اسٹیج سے بھی مرے ہیں کوئی، عین خطبہ نکاح کے وقت بھی مرے ہیں کوئی، عین ڈگری لیتے وقت بھی مرا ہے کوئی ایسا ہے کہ 100 سال ہو کے پکار رہا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، رو رو کے مانگ رہا ہے کہ موت دے دے، لیکن فٹ پاتھ پہ پڑا ہوا ہے، موت نہیں آ رہی ہے۔ موت اللہ جب چاہے گا تب بھیجے گا، کوئی وقت مقرر نہیں، تو کبھی بھی تمہیں کھینچے گی۔ اور آج تک کوئی دروازہ پیدا نہیں ہوا ہے کہ ملک الموت کو روک سکے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ کہاں بھاگتے ہو تم رب سے؟ موت کے فرشتے سے کہاں بھاگو گے تم؟ جہاں چاہے چلے جاؤ، لیکن یاد رکھو مضبوط ترین قلعوں کے اندر تم نہ بیٹھ جاؤ، لوہے کے قلعوں کے اندر کیوں نہ بیٹھ جاؤ، لیکن موت آئے گی تو تم ہی پہنچ کر رہے گی۔ اور موت اس حقیقت کی غماز ہے کہ دنیا کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، سب سے بڑی حقیقت موت ہے۔ یہاں مرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے کام دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، ساتھ آنے والے عمل کے علاوہ کوئی نہیں۔ اور عمل وہی ہے جو تمہیں علم دیتا ہے، اور علم من بعد ما جاءہم العلم القرآن، اس کے علاوہ کوئی علم نہیں، سب اسی کے چشمے ہیں، پھوٹے ہیں۔ یہ قرآن ہے، کلام اللہ، یہ ہے تمہاری دنیا و آخرت کی نجات۔ اب آگے آؤ، لفظ قرآن کی تشریح دے رہا ہوں۔ یہ قرآن کیا ہے؟ قرآن کہاں سے نکلا یہ لفظ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب کا نام قرآن کیوں ہے؟ یاد رکھیے، اس کا لفظ، اس کا روٹ ورڈ اگر ہم کہیں گے، کیونکہ عربی میں کوئی بھی لفظ ہوتا ہے تو اس کا ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے، سہ حرفی، 3 حروف عموماً ہوتے ہیں اس کے اندر، اور وہ روٹ سے نکلتے ہیں کئیوں الفاظ۔ تو عموماً علماء مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ نکلا ہے قرأ سے۔ قرأ کا مطلب ایک ہے قراءت کرنا، جیسا کہ ہم قراءت بولتے ہیں، تلاوت بولتے ہیں، لیکن ایک مطلب قرأ کا ہے جمع کر دینا،
جمع کر دینا، اور اسی سے کیا ہے قرون بنا ہے یا قرن بنا ہے، جس کا معنی جمع کے آتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے وہ بات اگر ذہن نشین ہے تو اچھی طرح بات سمجھ میں آئے گی۔ حج کے اندر 3 اقسام ہیں، حج کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے حج افراد، خالی حج کرنے کا نام ہے۔ ایک ہے حج تمتع، جس کے اندر عمرہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایک ہے حج قران۔ حج قران کیا ہے؟ ایک احرام میں عمرہ اور حج کیا جا سکتا ہے۔ حج تمتع میں احرام نکال دو، عمرہ کر لو، پھر احرام نکال دو، پھر جیسے ہی 8 ذی الحج آئے احرام پہن لو، اور ایک سفر کے اندر عمرہ بھی کر لو حج بھی کر لو۔ اسے کہتے ہیں تمتع، فائدہ اٹھا لینا، یعنی حج کے سفر میں عمرے کا فائدہ بھی اٹھا لینا، تمتع۔ لیکن ایک دوسرا ہے، وہ کیا ہے؟ ایک ہی احرام میں عمرہ اور حج کر لینا، اسے کہتے ہیں قران۔ قران کا مطلب ہے اس سفر میں وہ ایک احرام میں احرام کھولے بغیر عمرہ کیا پہلے، پھر حج کر لیا، اسے کہتے ہیں قران، دونوں کو جمع کر لیا۔ اور اس معنی میں یہ قران ہے، اس معنی میں اسی سے قرآن نکلا، اس معنی میں کہ اگلے پچھلے تمام علوم کا جامع قرآن ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالی سورہ فاتحہ وہ ہے جو نہ انجیل میں ہے، جو نہ تورات میں ہے، جو نہ زبور میں اتری، جو نہ صحف ابراہیم صحف موسیٰ میں اترا، اللہ تبارک و تعالی نے اس سے بڑھ کر سورہ فاتحہ دیا۔ خالی سورہ فاتحہ کے اندر وہ تمام علوم ہیں جو کہ زبور، تورات، انجیل، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ میں نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ فاتحہ ہے تو صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، زبور، تورات، انجیل کا پورا علم اللہ تبارک و تعالی نے بقرہ کی چند آیتوں میں رکھ دیا، بس مسئلہ ختم۔ اگلے پچھلوں کا تمام علم اس قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے رکھ دیا۔ اس معنی میں قرآن ہے۔ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، اس کے معنی کے اعتبار سے پرفیکٹ نام ہے، کیونکہ دنیا کے اندر کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو اتنی زیادہ پڑھی جاتی ہو جتنی آج بھی اس گئے گزرے ماحول میں بھی قرآن پڑھا جاتا ہے۔ یہ قرآن ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے تمام علوم کو جمع کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو پیش کیا۔ اچھا، اس کا نزول کے اعتبار سے بھی سمجھ لو، ٹائم اینڈ ڈیٹ اینڈ پلیس، یہ بہت عام ہے۔ جب تک ٹائم، ڈیٹ، پلیس نہیں جانتے آپ کو صحیح طور پر اس کا ادراک نہیں ہوگا۔ قرآن مجید کا ٹائم، ڈیٹ، پلیس کے اعتبار سے کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں 40 سال نبوت کے ہوئے تو وہاں سے شروع ہوا، اور آخری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک جو ہوئی، جو کہ 63 سال کے اندر اس وقت یہ مکمل ہوا، تو اس حیثیت سے اس کا پورا ٹائم پیریڈ جو ہے نا وہ 20 پر 3 سال کی شکل میں بنتا ہے، 23 سال کی شکل میں بنتا ہے، جس میں اس قرآن کا نزول ہوا۔ بیک وقت نازل نہیں ہوا، ایک ہی وقت میں اللہ تبارک و تعالی نے جبرائیل کو بھیج کے اتار نہیں دیا۔ اسی واسطے مشرکین مکہ، کافر لوگوں نے کہا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، یہ ایک ہی مرتبہ نازل کیوں نہیں ہو گیا؟ اگر رب کی طرف سے ہوتا تو ایک ہی مرتبہ نازل ہو جاتا۔ نہیں، اللہ نے کہا کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، ہم نے اس واسطے یہ نازل کیا ایسے دھیرے دھیرے کر کے تاکہ اس کو عکس کرنے کا، اس کو جذب کرنے کا، اس پر عمل کرنے کا، اس کو اپنے سینے میں اتارنے کا آپ کے اندر وہ ملکہ پیدا ہو جائے، آپ کا دل مضبوط ہو جائے۔ ہم اس کو دھیرے دھیرے کر کے اتارا ہے۔ تو 23 سال کے اندر یہ پورا قرآن اترا، اور اترنے کا پلیس جو تھا نا اسے ہم اگر کہیں گے مکی یا مدنی تو یاد رکھیے پورا مضمون ادا نہیں ہوگا۔ اس کو اگر ہم یہ کہیں گے حجازی تو مفہوم بالکل ادا ہوگا۔ حجاز کا پورا رقبہ قرآن کا نزول ہے، کیونکہ تبوک کی آخری چوٹی اس طرف اور طائف کی آخری گھاٹی اس طرف سے لے کر اس طرف تک جہاں کہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نازل کیا۔ عموماً اسی واسطے آپ کو چند صورتوں میں مکی لکھا ہوا ملے گا، چند صورتوں میں مدنی لکھا ہوا ملے گا۔ یہ تقسیم اس حیثیت سے ہے ہجری کے اعتبار سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زمانہ مکے میں گزرا
اس وقت جو صورت نازل ہوئی وہاں پر ہجری ڈیٹ کے اعتبار سے وہ مکی ہے، مدینے میں اترا تو اس وقت مدنی کہلایا۔ یہ دراصل جہاں کہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس حساب سے مکی اور مدنی نہیں ہے، بلکہ اس زمانے کے اعتبار سے 13 نبوت تک کا جو قرآن اترا وہ مکی، 1 ہجری سے لے کر 10 ہجری تک جو قرآن اترا وہ مدنی کہلایا۔ ورنہ اللہ کے رسول کبھی مدینے میں بھی نہیں تھے، مکے میں بھی نہیں تھے، بلکہ مکے اور مدینے کے اطراف میں تھے، جو کہ حجاز کہلاتا ہے۔ تو وہ حجاز میں تھے، لیکن تقسیم اس واسطے ایسی ہوئی کہ سمجھنے میں عام ہو، اس واسطے مکی اور مدنی لکھا گیا، ورنہ تو پورا پلیس یہ حجاز کا ایریا جس میں مکہ بھی ہے، مدینہ بھی ہے، جس کی انتہا تبوک میں جا کے ختم ہوتی ہے، جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں وہاں پر سفر کیا، اور اسی طرح کبھی ادھر گئے تو طائف کی چوٹیوں تک گئے، جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 نبوت میں وہاں پر اعلان نبوت اور اسلام کو پہنچانے کے لیے گئے تھے۔ تو پلیس کے اعتبار سے آپ یاد رکھیے یہ پورے حجاز میں نازل ہوتا رہا، اور ٹائم کے لحاظ سے 23 سالہ مدت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اتارتا رہا، اور یہ ڈیٹ جہاں سے شروع ہوئی ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبوت کی ابتدا ہوئی۔ سب سے پہلا سورہ علق ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے سب سے پہلا سورہ واقعہ ہے، سورہ فاتحہ ہے، لیکن جس ترتیب سے نزول ہوا وہ سورہ علق ہے۔ سورہ علق بہت آخری میں ہے، کیوں ترتیب کیوں پلٹ دی گئی؟ میں آتا ہوں اس طرف بھی۔ اچھا، سب سے آخری جو سورہ نازل ہوا سورت کے اعتبار سے روایتیں ہیں کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، سورہ نصر ہے۔ حالانکہ سورہ نصر کے بعد تبت یدا ہے، سورہ اخلاص ہے، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، آخری سورہ نصر نہیں ہے، لیکن ترتیب رکھی گئی ہے۔ حالانکہ آخری یہ اترا، آخری سورہ نصر ہے۔ آخری آیت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ یہ سب سے آخری آیت ہے جس میں اللہ نے پیغام دیا ہے کہ لوگوں ڈرو، يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، تم سب کو پلٹ کے جانا ہے میری ہی طرف، ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ، پھر اللہ سب کو ان کے کیے کا برابر بدلہ دے دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اس پر ظلم نہیں ہوگا۔ قیامت کا پورا عکس، پورا خاکہ پیش کرتے ہوئے یہاں پر کہا گیا۔ اچھا، اب آگے آئیے۔ ابھی سے بعض لوگ سوچ رہے ہیں کہ کیسا نیند کو کنٹرول کریں گے، کیونکہ علمی بات قصے کہانے بولے واہ 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 بولیں گے بڑے، لیکن اب مجھے کیا ہے، موضوع علمی ہے، میں قصے کہانے تو نہیں بول سکتا نا۔ جو موضوع ہے موضوع کے اعتبار سے ہی گفتگو کرنا ہے، تو آپ کو ذرا کیا ہے، نیند کو ہٹانا ہے، سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، تاکہ ہمارے اندر علم آئے۔ علم، یہ علم ہے نا، یہ علم ہی اللہ کی پہچان کو مضبوط کرتا ہے میرے بھائیو۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو اللہ کو جاننے والے عالم ہیں۔ تقویٰ اسی سے آتا ہے، جہاں علم ہی نہ ہو وہاں تقویٰ آئے گا کہاں سے؟ ہاں، تو تقویٰ آنے کے لیے اصل میں علم کی ضرورت ہے۔ جب تک آپ علم حاصل نہیں کریں گے آپ کے اندر تقویٰ نہیں آئے گا۔ تو میرے بھائیوں، میں پھر بھی اس کو مضمون کو بڑے سہولت کے انداز میں، بڑے ہی آسان انداز میں لے جا رہا ہوں۔ تو بہرکیف یہ ٹائم، ڈیٹ اینڈ پلیس ہے، اور آخری اور پہلی آیت، آخری اور پہلا سورہ ہے۔ اچھا، یہ نزول کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے کیسے نازل کیا، بڑا یونک ہے، بہت یونک طریقہ ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کتابی شکل میں نہیں دے دیا جیسے حضرت موسیٰ الواح میں دے دیا، جیسا کہ حضرت موسیٰ طور پہ گئے، اللہ نے کتاب دے دی، باقاعدہ لکھی ہوئی تھی، تختیاں تھی اس کی، وہ تختیاں ہی لے کے آئے۔ جب یہ تختیاں لے کے آ کے رکھا، تب انہوں نے بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم نے دیکھا ہی نہیں تختیاں دیتے ہوئے، ہم نہیں مانیں گے۔ تو پھر ان سب کو لے کے گئے موسیٰ، جو 70 لوگ تھے۔ جب اللہ نے ان کو بھی بات کیا، ان سے بھی بات کیا کہ یہ میرا کلام ہے مانو، تو تب بھی بدبختوں نے کہا کہ نہیں، جب تک اللہ کو ہم نہیں دیکھیں گے نہیں مانیں گے۔ تو اللہ کو غصہ آیا، تو اللہ نے انہیں مار دیا، ہاں، صاف مار ہی دیا، مر گئے سب۔ پھر حضرت موسیٰ نے دعا کی، تب کہیں جا کے اللہ نے ان کو دوبارہ اٹھایا، ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے دوبارہ اٹھایا۔
تو یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہوا نا؟ ہاں، ہم بڑی ذہین و فطین پیاری قوم ہے اللہ تبارک و تعالی. یاد رکھو، چنی ہوئی، جیسے انبیاء میں منتخب ہیں محمد الرسول اللہ، ویسے ہی امت محمدیہ امتوں میں منتخب ہے. ہاں، ہم اپنی حیثیت کو جانتے ہی نہیں ہے، اصل میں یہ مسئلہ ہے. یہ چنی ہوئی امت ہے اور ان کا گریڈ بہت بڑا ہوا تھا، ان کی ذہانت فطانت بڑی ہوئی تھی. الواح میں دیتا تو یاد رکھو ہمارے آگے آنے والے اس کو کیا کرتے پتہ نہیں، لیکن آج ہی پیپر پرنٹنگ کو ہم نے کیا ہے تبرک بنا کے سروں پر اور چومنے پر رکھ لیا نا. الواح ہوتی تو کیا کرتے ذرا دیکھو. تو الواح میں نہیں دیا، بلکہ اللہ نے وحی کے ذریعے اتارا اس کو. اور وحی کے ذریعے بھی کیسے اتارا؟ دھیرے دھیرے کر کے 23 سال میں. لیکن اس کے اتارنے کی کیفیت کو اب اور اسے دیکھیں گے تو ان میں بھی 2 کیفیتیں ہیں. اچھا، یہ بات تو آپ سب کو معلوم ہے نا کہ قرآن کب اترا؟ ہاں، اب میرا پیٹرن بدل رہا ہے. لوگ کیا بولے تو بھی سونا نہیں چھوڑتے ہیں. اب ان کو سوال دینا تبھی چھوٹیں گے. اب خالی سنائے تو چلیں گا نہیں. اب ان سے پوچھنا، سمجھ میں آتا ہے تب ذرا جواب دے کو جاگیں گے. اب اس کے اوپر انعام رکھنا، جواب دیے تو یہ انعام، ابھی ذرا جاگ جائیں گے. جو جواب دیا اسے بلا لیا کو ڈنر کھلاتے ہیں. کیا اظہر بھائی؟ ہاں، ڈنر کھلاتی ہیں بولے تو ابھی ذرا جاگ جائیں گے. کھانے پینے میں تو اللہ اکبر ماشاء اللہ. ہاں، تو بہرے کیف یہ سب کا وعدہ نہیں کرتا میں. آپ سب کو معلوم ہے نا قرآن کب اترا؟ ہاں جی، ہاں لیلۃ کوئی ایک تو بولا اللہ کا بندہ، دوسرا بولو گے تو یہ چیخیں گے. سوال کرے گا تو آہستہ بولیں گے. کہاں غلطی ہوتا کی صحیح ہوتا کی، صحیح ہوتا کی غلطی ہوتا کی. پہلے ان کو اعتماد نہیں بولتے وقت انہوں کیسا بولیں گے؟ ہاں، تو لیلۃ القدر میں اترا. جب لیلۃ القدر میں اتر گیا تو پھر 23 سال میں کیسے اترا؟ سوال ہے نا جی. قرآن اترا لیلۃ القدر میں تو پھر 23 سال میں بھی اترا. جب 23 سال میں اترا تو پھر لیلۃ القدر میں کیا اترا؟ جب لیلۃ القدر میں اتر گیا تھا تو پھر 23 سال کیا اترتا رہا؟ سمجھنے کی بات ہے نا. تو اسی واسطے یاد رکھیے قرآن کے نزول کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی نے 2 الفاظ بہت زیادہ استعمال کیا ہے. ایک ہے انزلنا، ایک ہے نزلنا. ان دونوں کے اندر بہت اہم ترین مضمون چھپا ہوا ہے قرآن کے نزول کے اعتبار سے. یاد رکھو، دیکھیے ایک معنی ہوتا ہے انزل ینزل انزال، جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بیک وقت کوئی چیز کا اتار دینا. اسی سے ہے اعلن یعلن اعلان، اعلان کرو اعلان کرو بولتے نا. کیا کرتے اعلان میں؟ اعلان میں کیا کرتے؟ بھائی فلاں مسجد کے لحاظ سے 35 لاکھ کی ضرورت ہے. نہیں کل بولتا ہوں آدھا فلاں مسجد، آدھا کلا کو سن لو بولتے. گا نہیں بولتے، ایک ہی ٹائم میں بولتے جو بھی بولنا ہے. جو بولنا ہے اعلان کیا ہوتا ٹکڑے کر کو بولتے. کیا محترم بھائیو بزرگوں دوستو بیٹھو، حافظ جاوید عثمان کا کل بولتا ہوں کیا ہوں گا. کیا بولیں گے تمہیں؟ کیا جی پاگل ہو گئے کیا؟ اعلان بولے پورا بولو، آدھا کیا بولتے؟ ہاں، تو یہی وزن ہے اعلن یعلن. اعلان بھی اسی وزن پہ ہے جو انزل ینزل انزال میں ہے. کہ انزل ینزل انزال کا مطلب ہے کہ بیک وقت اتار دینا پورا کا پورا. لیکن یہی اگر مضمون گئے نزل میں تو وہاں آتا ہے دھیرے دھیرے دینا کوئی چیز. نزل ینزل تنزیل، اس میں معنی ہوتا ہے کہ بیک وقت نہیں دیا بلکہ دھیرے دھیرے کر کے دیا. اس کو سمجھنا ہے تو آپ تعلیم کو لے لیں. علم یعلم تعلیم، سکھانا. اب استاد کیا کرتا ہے؟ پہلے دن آیا بچہ پڑھوا، کہاں سے؟ یہ بھی سیریز PhD تک پڑھ لے. 21 دن بیٹھ تجھے پورا ڈال تو اندر دل میں کھائی کرو چل جانا انہیں. اٹھ کو کیا بھی پڑھ لے نہیں پڑے گا اسے. تو علم یعلم تعلیم میں کیا چیز ہے؟ استاد اپنے شاگرد کو دیکھ کے جتنا اسے سہولت ہے، سمجھ ہے، طاقت ہے، ویسے ویسے دھیرے دھیرے دھیرے. کتنے سال جی پڑھے؟ 10 سال پڑھا بھائی مولوی صاحب کرے. ہمارے لوگوں تو تیسیر بھی 10 سال پڑھتے. پھاڑ 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 کو پھاڑ کو الف با حروف الہجا کتنے بار پڑھتا اتنے بار پھر لیتے نہیں تھے. کتنے دن سے پڑھتا نا با ہو بھائی میں 10 سال سے پڑھ لے گا. کیا پڑھتا ہے؟ الف سے یا تک پڑھ لے گا ابھی بھی، اس سے آگے برداشت نہیں. حفظ چھوتا نہیں نا.
کئی کئی بچے میں نے خود دیکھا ہے تیسیر کو اتنی مرتبہ پھاڑے ہیں کہ گننے بیٹھتے ہیں تو 100 کے اوپر جائیں گے. تیسیر القرآن آتا نا چھوٹا پھٹتا کیا مولوی صاحب لیتے نہیں اپنے پاس بھی پھٹتا لیتے پھٹتا کیا وہ بولتے دیکھو وہ پڑھ پڑھ کو پھاڑ ڈالا بول کو ویسا پڑھ پڑھ کو پھاڑتا رہتا انہیں کیا پڑھتا لیکن سمجھ نہیں آتی. تو اصل کیا ہے اسی سے نکلا ہے علمہ. تو یہ ہے نزلہ جس میں دھیرے دھیرے ضرورت کے مطابق تعلیم دینا. تو یہ 2 الفاظ قرآن میں بڑے جڑے ہوئے ملیں گے آپ کو. اسی واسطے آپ دیکھیں اگر لیلۃ القدر کی بات آئی تو وہاں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے نازل کیا اس کو لیلۃ القدر کی رات میں. کیسے؟ اعلن یعلن اعلان, انزل ینزل انزال. مطلب بولو نا بھائی, سمجھایا نا اتنا وقت لا حول ولا قوت یا رب. ہاں مکمل, ہاں الٹا بولتے نا, دھیرے دھیرے نہیں, مکمل بیک وقت. یہ کب نازل ہوا؟ یہ لیلۃ القدر کی رات میں ہوا. کہاں سے؟ اللہ کے پاس لوح محفوظ سے. کہاں؟ آسمان دنیا تک وہاں نازل ہو گیا پورا. یہ بیک وقت ہوا, اسی لیے لیلۃ القدر میں نازل ہوا قرآن. اب یہ آسمان دنیا پر جہاں رکھا گیا وہاں سے جو نزول ہوا وہ نزل ینزل تنزیل کی شکل میں 23 سال میں ہوا. جتنا قرآن آ گیا تھا وہ انزل ینزل انزال کی شکل میں اتر گیا لیلۃ القدر میں. اب جو لیلۃ القدر میں آسمان دنیا پر اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ایک مقام رکھا تھا, وہاں سے نزل ینزل تنزیل کے اعتبار سے اترتا رہا اترتا رہا اترتا رہا اترتا رہا. بیک وقت نہیں, دھیرے دھیرے موقع بموقع ضرورت کے مطابق کسی واقعے کو لے کر. لیکن اس کا سب سے بڑا اعجاز کیا ہے؟ ٹائم اینڈ پلیس اینڈ ڈیٹ رکھتے ہوئے اترا, لیکن آج نہیں قیامت تک کے مسائل کو لے کے اترا. حالانکہ اس وقت اس مسائل کا کوئی رمق دمق بھی نہیں تھی, لیکن قرآن میں اس کی بحث آ گئی اور آپ کو نتیجہ مل گیا. اترا تو 23 سال کی مدت میں, لیکن ایسے اترا قیامت تک آنے والے جتنے مسائل ہیں ان سب کا حل قرآن کے اندر موجود ہے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے ہر چیز کی وضاحت کے ساتھ اس قرآن کو نازل کر دیا. ہر چیز کی وضاحت ہے, کوئی چیز ایسی نہیں جو تم کہہ سکو کہ یہاں سے چھوٹ گئی یا آ کر اس کا کوئی مسئلے کا حل نہیں ملا. سب کچھ رکھا ہے, بس تمہارے علم کی کمزوری ہے کہ تم کو نظر نہیں آتا, یا کبھی لگتا ہے کہ یہ ٹکراؤ ہے, کبھی لگتا ہے کہ اسے تضاد ہے, کبھی لگتا ہے کہ یہ سمجھ میں نہ آنے والا ہے. ورنہ تو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے مسائل کا تمام حل اس قرآن کے اندر رکھ دیا. تو نزول کے اعتبار سے ایک تنزیل ہے, ایک انزال ہے. انزال لیلۃ القدر میں ہو گیا, تنزیل 23 سال کے اندر ہوتی رہی یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل طور پہ اتر گیا. اور اس دین کامل کو اللہ تبارک و تعالی نے حجۃ الوداع میں کہہ دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اب تیسرا سیشن آئیے, اس کو محفوظ کیسے کیا گیا, کیونکہ یہ بہت اہم ٹاپک ہے. اسی سے بدبخت اہل قرآن لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ حدیث نہ مان. اگر نزول کے بعد محفوظ قرآن کو یاد رکھیں گے تو کبھی کوئی بندہ گمراہ اور اہل قرآن نہیں بنے گا, حدیث کا انکار نہیں کرے گا. کیونکہ علم نہیں ہے, عوام کو بہکا کے کیا کرتے ہیں. دیکھو جو قرآن جو ہے نا وہ بالکل الگ ہے, وہ سب پر اجماع ہے. حدیث تو کیا ہے جی, اس میں ضعیف بھی ہے, اس میں موضوع بھی ہے, ایسے بھی ہے ویسے بھی. پھر کیسے مانیں گے؟ ارے بدبخت, جیسے محفوظ قرآن ہوا ویسے ہی محفوظ حدیث بھی ہوئی. اگر تم انکار کرو قرآن حدیث کا, پھر تو تمہیں انکار کرنا پڑے گا قرآن کا بھی. کیوں؟ حفاظت کا طریقہ بالکل یہ ایک تھا. جن صحابیوں نے اس کی حفاظت کی انہی صحابیوں نے حدیث کی بھی حفاظت کی. تم کہتے ہو کہ زید ابن ثابت قرآن کو جب جمع کیے تو وہ عدل والے ہیں, یہی زید ابن ثابت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس کو ہم نہیں مانتے. تو دغلا ہے کہ ایک ہی صحابی کو بیک وقت کہتا ہے کہ یہ تو ثقہ ہے اور بعد میں کہتا ہے کہ غیر ثقہ ہے. ہوگا کیسے پھر؟ حفاظت قرآن ویسے ہی ہے جیسے حدیث کی حفاظت ہوئی. قرآن محفوظ کیسے ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوتا تھا. کیسے نازل ہوتا تھا؟ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ ریق المختوم کے اندر سیرت کی کتاب کا جب آغاز کرتے ہیں, جب
نبوت کا زمانہ آتا ہے تو وحی کے اقسام میں لکھتے ہیں کہ 8 قسم کی وحی ہے جو قرآن کے اترنے کا منبع ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں خالی نبی آیا، رسول آیا اور اللہ نے اتار دیا، کیسے کیسے؟ اس میں 8 اقسام ہیں، جس کو اگر میں مختص سے مختر بھی کروں تو 3 اقسام تو خود رب نے بیان کیا۔ ما کان اللہ لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء۔ اللہ نے خود یہاں پر 3 اقسام بیان کیے ہیں قرآن کے اندر۔ یہ قرآن کیسے اترا پتہ ہے؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کسی بشر سے کلام نہیں کرتا، اس کا یہ کام نہیں کہ ہر ایک سے بات کرے۔ اب جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کیوں میرے اوپر کیوں نہیں نازل ہوا، اللہ مجھ سے کیوں نہیں بولتا، نہیں بولے گا۔ اللہ کا اصول نہیں ہے ہر کس و ناکس سے بات کرے۔ اسی واسطے بدبخت صوفیوں نے کیا کیا؟ چور دروازہ نکالا۔ اگر یہ بولتے کہ اللہ مجھ سے بات کیا، وحی آئی، تو امت مانتی ہی نہیں۔ اس واسطے انہوں کیا بولے؟ لفظ کشف ہوا کرتے ان کو، انہوں خالی منڈی نیچے ڈالتے، ان کو کشف ہوتا، پھر اس کے بعد بولتے ڈائریکٹ۔ یہ لفظ کشف نے جتنے کمالات کیے ہیں نا، جتنا دین اور عقیدہ بگاڑا ہے نا، یاد رکھو کوئی اور لفظ اتنا نہیں بگاڑا ہوگا۔ ان بدبختوں نے یہ نیا نکالا، کشف۔ ہاں، جو کام بھی کرتے ان کو کشف ہوتا، ہاں، پھر اس کے بعد بولتے جا۔ ان کو کبھی کبھی کشف ہوتا، شراب تیرے واسطے حلال پی لیتے، کشف ہوا ان کو۔ ہاں، کبھی کشف ہوتا کسی فلاں کی بیوی کو لے کے آ کے رکھ لیتے، بولتے کشف ہوا بولتے۔ ہاں، ایسے ایسے لوگ نکلے ہیں تاریخ میں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ ان جیسے بدترین لوگوں کو بھی امام بولتے ہیں، جنہوں نے بدفعلی گدھوں سے کی شاہراہوں پر، گلیوں پہ نہیں، روڈوں پر۔ کہا کہ بدبخت یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا کہ یہ مجھے کشف ہوا ہے، مجھے کیا ہے، حلال ہے۔ ان میں بھی اللہ نظر آتا ہے مجھے، نعوذ باللہ، گدھوں میں، جن کو ہم شیخ اکبر کہتے ہیں، بڑے بڑے لوگ، ابن عربی، بڑے بڑے لوگ۔ لکھا کیا اس نے؟ ایسی ایسی باتیں کفریہ لکھی ہے جس کو نقل کرنا بھی کفر لگتا ہے مجھے۔ ان بدبختوں نے کیا کہ پوری دنیا کو اللہ بنا کے چھوڑ دیا، خود بیٹھ کے کہا کہ انا الحق ما فی جبتی الا اللہ، میرے جبے کے اندر سوائے اللہ کے کچھ نہیں ہے، بولا اللہ مجھ۔ ہاں، آج کے زمانے کے حکیم الامت، بڑے حکیم الامت بول کے ایک جنے مشہور ہوئی، وہ باقی کا نام تمہیں دیکھ لو، کالک کو ہے۔ ہاں، انہوں خود بولتے ہیں اپنی کتاب میں، کبھی میں نماز پڑھتا ہوں اللہ کے لیے، کبھی اللہ نماز پڑھتا ہے میرے لیے۔ ہاں، مولانا طارق جمیل صاحب بولتے ہیں سب سے پہلے جنازہ اللہ کے رسول کا اللہ نے آ کے پڑھا۔ اللہ کو نماز کیوں جی؟ ہاں، اللہ کو نماز کیوں؟ اللہ بندہ ہے، نعوذ باللہ، اللہ کیوں پڑھے نماز؟ تو یاد رکھو یہی چیز ہے جو سمجھنے کی ہے اصل۔ اللہ ہر کس و ناکس سے بات نہیں کرتا۔ کوئی دیوانہ پاگل کہے کہ 2018 میں اللہ کی وحی آئی، کیسی آئی؟ معجزہ بتاؤ، کرامت ہے کیا؟ نہیں پوچھنا اسے، کیا بولنا؟ پکا جھوٹا تو، شریعت اسلامیہ رہے تو قتل کر ڈالیں گے، بلا کو جا با، تیرا قصہ ختم، تو آنات نہیں تو۔ ہمیں کیا کرتے؟ الٹا معجزے پوچھتے اس سے، وہ کیسا تمہیں بولتے ہیں؟ سو کرامت کرتے کہ جی نے کرامت بھی کرتا، جرنگا جی نبی 2018 میں بھی بلایا جناب، جیل میں ڈالے اسے۔ تو پہلی چیز سمجھ جاؤ، اللہ ہر کس و ناکس سے بات نہیں کرتا، اللہ کا یہ کام نہیں، اللہ خود بیان کرتا ہے۔ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، اللہ کسی بشر سے کلام نہیں کرتا، جب کرتا ہے تو الا وحیا، وحی سے کرتا ہے۔ اور آپ سب کو معلوم ہے وہی ابھی بھی جاری ہے، ختم ہو گئی؟ ابھی نو کشف ہوا بول کو بولتے نہیں، یہ بات ہی تمہیں کیا بولنا؟ مولانا مجھے پھراؤ نہ کو، مجھے معلوم پوری چیزیں بولنا، تم نے کیا بھی نہیں ہوا، تمہیں ذرا پاگل ایگل ہو گئے دستا، ذرا کیا کرو، نیند کی دوا کھا لے سو جاؤ۔ کوئی نہیں گمراہ کر سکتا، اگر عقائد کو آپ سمجھ جائیں نا جی، کوئی نہیں گمراہ کر سکتا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم بنیادی باتوں کو نہیں سمجھتے، یہ مسئلہ ہے اصل، کیونکہ اللہ کسی سے بات نہیں کرتا، ایک ہی طریقہ اللہ نے بتایا، الا وحیا، اور وحی آتی نہیں، اب وحی کا سلسلہ ختم، نبوت کا سلسلہ ختم، کوئی چیز نہیں ہے اب، تو پھر کوئی اللہ سے بات کر ہی نہیں سکتا۔
اب کوئی کہتا ہے کہ میں ڈائریکٹ اللہ سے بات کیا یا اللہ نے مجھے بولا، تو یاد رکھو پکا جھوٹا ہے، اس سے کوئی دلیل مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سمندر پر بھی چلتا جائے تمہاری نظروں کے سامنے، تب بھی تم بولو کذاب ہے، وہ کتنے بڑی کرامت کیوں نہ بتلائے تمہیں، تب بھی تم بولو شیطان ہے، تو شیطان ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں ایسی باتوں پر، کرامتوں میں جا کے او بھائی بڑے ولی اللہ، کیا ہی دیکھو انہوں کہنے گئے بھائی اچھا ہوگا بھائی، نہیں یہ رکھ کے کیا کرتے، جھوٹے باتیں پورے سچ بتاتے۔ ہاں بالکل غلط، وحی نہیں، کوئی کشف نہیں، کوئی شریعت نہیں بدل سکتی، مکمل ہو چکی ہے۔ تو اللہ وحیا، وحی کے ذریعے سے۔ تو اللہ نے دوسری شکل بتائی، من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، یعنی اللہ کی ڈائریکٹ آواز بندہ سنے گا جو نبی ہے۔ تیسری شکل فرمایا او یرسل رسولا، اللہ کے فرشتے کو بھیج کر، اللہ تبارک و تعالی جبرائیل کو بھیج کر، یہ تین قسم۔ اب اس میں آپ پوچھ سکتے ہیں اللہ وحین میں بھی یہ اتنا ہے کہ اللہ فرشتے کو بھیج کر، نہ، بغیر فرشتے کو بھیجے بھی ایک شکل تھی، بلکہ کئی شکلیں۔ وہ کیسے؟ جسے کتاب الوحی میں بخاری کے اندر سب سے پہلی حدیث کے تفصیلات میں آیا ہے، ہم عائشہ کی روایت ہے، پوچھا گیا اللہ کے رسول کیف یأتیک الوحی، آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احیانا یأتینی مثل صلصلۃ الجرس وہو اشدہ علی، کبھی کبھی مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے گھنٹی کے بجنے کی آواز کی طرح، اور مجھے وہ سخت سے سخت تر معلوم ہوتی ہے۔ یعنی نہ فرشتہ دکھا، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈائریکٹ آواز آئی، بلکہ صرف گھنٹی کے بجنے کی آواز آتی ہے۔ جیسے پرانے زمانے میں کیا تھا، ٹیلی گرام تھا، ٹیلی گرام میں حروف نہیں آتے تھے، ٹیلی گرام میں کوڈ آتے تھے، وہ کوڈ جیسے ہی مشین میں جاتے تھے ٹیلی گرام کے اندر سے نکلتا تھا کیا مضمون ہے۔ آپ کو معلوم، بوڑھے کو معلوم ہوگا، چھوٹے عمر والے لوگوں کو معلوم ہوگا، ہمارے لوگوں نے ٹیلی گرام بھی دیکھا نہیں، ٹائپ رائٹنگ بھی دیکھا نہیں، خالی ڈائریکٹ موبائل پہ گئے۔ یہ 80 کے بعد جو پیدا ہو کوئی نہیں، انہوں سو بہت دیکھے، 80 سے پہلے اور چلے گئے نا، انہوں کچھ بھی نہیں دیکھا زمانہ۔ ہاں تو ٹیلی گرام ایک اہم ترین مشین تھی، وہ کوڈ کو الفاظ میں تبدیل کرنے کی، بعینی اللہ کے رسول یا نبوت یا رسالت وہ بہت بڑا کوڈ تھا، جہاں پر وہ کوڈ اترتے تھے اللہ کے رسول پر، جیسے ہی اترے وہ لفظ بن کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلتے تھے۔ اس لیے فرمایا کہ احیانا یأتینی مثل صلصلۃ الجرس، گھنٹی کے بجنے کی آواز کی طرح آتی تھی، اور اس وقت مجھے وہو اشدہ علی، وہ میرے لیے بڑی سخت ہوتی تھی، جس کے بارے میں اما عائشہ کہتی ہیں کہ ہم دیکھتے تھے کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت جاڑے کے موسم میں بھی اللہ کے رسول کے پیشانی مبارک پہ پسینہ آ جاتا تھا، اتنی شدت ہوتی تھی اس کے اندر، اتنی ثقیل ہوتی تھی۔ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی نازل ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میرے پاؤں کے اوپر تھے، تو مجھے ایسا محسوس ہونے لگا گویا کہ میری ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے نہیں تھے، صرف پاؤں کا ایک حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زید بن ثابت کے حصے پر تھا، تو ان کو محسوس ہوا کہ ان کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ اسی وجہ سے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ وحی کی شدت کے اختیار کو سمجھاتے ہوئے کہ فرمایا کہ اگر اللہ کے رسول اونٹ پر سوار ہوتے اور وحی نازل ہوتی، اون جیسا، ہاتھی جیسا جانور، کیونکہ صحرا کا ہاتھی اونٹ ہے، زمین کا ہاتھی ہے تو صحرا کا ہاتھی اونٹ ہے، اون جیسا جانور بھی وحی کو سنبھال نہیں سکتا، بلکہ بیٹھ جاتا تھا، چل نہیں سکتا تھا وہ جب وحی نازل۔ اسی واسطے رب نے کہا لو انزلنا، یاد رکھو یہ آیت کبھی نہ بھولنا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر بھی اتار دیتے نا، اس کو لینے کی کیفیت پہاڑ کے اندر نہیں، بلکہ اس قرآن کو اتارنے کی وجہ سے پہاڑ اللہ کے ڈر اور خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ یہ صرف اللہ کے رسول کا دل تھا جو اس قرآن کو تھاما۔
نبوت کو یاد رکھو، کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھو۔ یہ وہ عظیم شخصیت تھی جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا پاور دیا، پہاڑوں کا کلیجہ چیر کے جنہوں نے تاما صاحب قرآن، وہی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حامل قرآن ہیں، جنہوں نے اپنے قلب پر اس قرآن کو لیا۔ معمولی بات نہیں ہے، ہر ایرے غیرے پہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام اترے گا تو اس کی نسلیں تک تباہ ہو کے رہ جائیں گی، وہ کہاں جائے گا اس کا جسم بھی نہیں پتا ہوگا، وہ حالت ہو جائے گی۔ اسی واسطے تو اللہ کا کلام ہی، کلام کیا اللہ کی صفت ہے، اللہ کی ذات کے اعتبار سے جب نبی نے کہا کہ اللہ اس سے بات کیا، بات ہی اتنی میٹھاس ہے تو کیسے ہوگا؟ تو حضرت موسیٰ کو حرص آ گئی، حریص بات سے۔ اللہ نے جب بات کیا، ایسی خوبصورت تھی آواز و کیفیت، حضرت موسیٰ نے کہا کہ بات یوں ہے تو صاحب ذات کیا ہوگی؟ تو وہ کنٹرول نہیں کر سکے، انہوں نے کہہ دیا اے اللہ تیرا جمال دکھا دے مجھے بھی، تجھے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا لن ترانی، نہ دیکھ سکتے تھے، نہ دیکھ سکتے، میں وہ ہوں جسے تم نہیں دیکھ سکتے اس دنیا کے اندر، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی، وہ نگاہوں کو پاتا ہے، وہ سب کو دیکھتا ہے، اس کو دیکھنے کی سکت نہیں ہے ان آنکھوں کے اندر، نہیں ہو سکتا، دیکھ نہیں سکتے تم۔ لیکن تسلی ہونا تھا نا، موسیٰ جیسی شخصیت تھی، ایرا غیرہ نتو خیرہ کوئی نہیں تھا نا پوچھنے والا، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگر دیکھنے ہی کی خواہش ہے وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ حالت ہو گئی حضرت موسیٰ کی۔ اللہ نے کہا مجھے تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن میری تجلی کا ایک ادنا سا حصہ میں اس پہاڑ پہ اتارتا ہوں، اگر وہ پہاڑ اس کو سہنے کی طاقت رکھتا ہے تو پھر تم مجھے دیکھنے کی تمنا کرنا۔ پھر اللہ کہتے ہیں فلما تجلی ربہ للجبل، اللہ نے اپنی تجلی کا ایک 100 کروڑواں حصہ وہ پہاڑ پر اتارا تو اللہ کہتا ہے جعلہ دکا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے، پھر اٹھے بے ہوشی سے، افاقا قال سبحانک، کہا کہ تو پاک ہے، تبت الیک، اے اللہ میں تیری طرف معافی چاہتا ہوں، میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے کر کے کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تبت الیک، میں توبہ کرتا ہوں، وانا اول المؤمنین، میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والے ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ اسی واسطے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ معراج میں محمد الرسول اللہ نے اللہ کو دیکھا، یہ صحیح نہیں ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول نے اللہ تو سراپا نور ہے، اسے کیسے کوئی دیکھ سکتا ہے؟ اگر اللہ تبارک و تعالی اپنے نور کے حجابوں میں سے ایک حجاب بھی اٹھا دینا، اس کے نور کی تمازت سے کائنات پوری کی پوری جل کے خاکستر ہو جائے گی۔ اس کو کون دیکھ سکتا ہے؟ اس کو یہ آنکھیں دیکھ نہیں سکتی۔ اس کی تجلی کے متحمل اللہ نے وہ آنکھیں دے گا جو جنت میں داخل ہوں گی، ان کو الگ سے آنکھیں وہ دے گا جس سے وہ دیکھ سکیں گے۔ اللہ ہم سب کو دیدار نصیب فرمائے جنت میں۔ ہر کس ناکس تو بات نہیں کر سکتا، یہ قرآن ہے۔ تو اسی سے معلوم ہو گیا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی تعریف کی جائے کم ہے، کتنا درود بھیجا جائے کم ہے، کیونکہ انہوں نے وحی کو اٹھایا، اپنے قلب اطہر پہ سمایا، پھر تم سب کو پیغام پہنچایا جو پہاڑ نہیں کر سکتا، اور تم ان کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے میں کنجوسی محسوس کرتے ہو۔ خیف ہے ہم پر، تف ہے ہم پر، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا محبت رکھتے ہیں، انہوں نے کیا کیا قربانیاں دی۔ تو غرض قرآن کا معاملہ ہے، قرآن کا مضمون ہے۔ آگے جاؤ تو یہی میں 4 باتیں میں نے بتا دی۔ وحی آتی، وحی کبھی گھنٹی کے بجنے کی آتی، کبھی اللہ کے رسول کو جبرائیل امین آتے، کبھی اللہ ڈائریکٹ بات کرتا۔ یہ کب ہوا؟ معراج میں ہوا۔ معراج میں اللہ نے ڈائریکٹ وحی کی،
اس لیے فرمایا والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. کہ اللہ نے کہا کہ اللہ نے وحی کی اپنے بندے پر جو وحی کرنی تھی. کیسے؟ کوئی درمیان میں نہیں تھا، ڈائریکٹ رب العالمین کی آواز کو جناب رحمت للعالمین نے سنا. یا رب کیا خوبصورت موقع ہے، ڈائریکٹ. تو کیا کیفیت ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالی سے ڈائریکٹ کلام کیا. فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. دل نے جھوٹا نہیں کیا جو انہوں نے دیکھا، جو دیکھا بالکل پرفیکٹ دیکھا. ما زاغ البصر وما طغى. یا رب کیا الفاظ ہیں، دیکھو نگاہیں نہ چوکی نہ حد سے بڑی. یا رب جو دیکھنا تھا وہی دیکھا، جو نہ دیکھنا تھا نہیں دیکھا. رب کا دربار سجا ہوا ہے، اللہ نے بلایا ہے، اس میں بھی اللہ کے رسول نے بات کی ہے ڈائریکٹ. لیکن اللہ کے رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ویسے دربار جو دربار الہی سجا ان میں بھی حد ادب یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی دیکھے جتنا دیکھنا تھا، جو نہیں دیکھنا تھا اس کے لیے نگاہیں اٹھائی نہیں. بعض لوگ گھر میں داخل ہوتے ایسا دیکھتے، ہاں فانوس یہاں کی، نیا فین کی، فریج کی، ایسی لیے سکی، کب لگا سو تجھے کون رہے یہ سب دیکھو. بولا مہمان بلایا اندر آؤ، بولا پوری ہسٹری نکالو، بولا آنکھیں پھاڑ کے دیکھ. اسے لگا ما زاغ البصر وما طغى. جتنا دیکھنا تھا اتنے دیکھنے سے ہٹی بھی نہیں، جو نہیں دیکھنا تھا وہ دیکھا بھی نہیں. رہا حد سے نہیں بڑی، جس حد میں بتایا صرف اتنا دیکھا. جو حد دکھانی تھی اللہ نے دکھائی، بس وہاں تک. جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، مثالیں دیکھی اور عذابات دیکھے، سب ہوا. لیکن کہیں یہ روایت نہیں آئی کہ اس وقت اللہ کو بھی دیکھا، کیونکہ جو حد قائم تھی اللہ کے رسول کو معلوم تھی، وہاں تک دیکھا واپس آ گئے. یا رب تو اس طرح کی وحی قرآن کے وحیوں میں سے ہے. اچھا یہ وحی جب اترتی تھی نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کو مقرر کر لیا تھا. یہ دراصل لکھنے کا کوئی بعد میں جا کر اہتمام نہیں ہوا، جیسے منکرین حدیث کہتے ہیں. بدبخت ترین لوگ ہیں جو جھوٹ میں. ان لوگوں نے کیا کیا، اس حد تک غلبہ کیا کہ 200 سال کا لگا لیا کہ احادیث لکھی ہی نہیں گئی. امام بخاری کب کے بھائی؟ ہم کو کیا جی معلوم. بولو امام بخاری کی پیدائش کب؟ کیا مولوی صاحب ایسا سب پوچھیں گے؟ میں سامنے بیٹھتا نہیں تھا نا، میں جاتا تھا کہاں تو بھی کنارے بیٹھتا تھا، ہے نا. ہم کو معلوم ہی نہیں ہے. کب بولو؟ ہوگا اجالا. کہاں لے ہو گئے بھائی ان کو؟ کائی کو اتنا پرانا کر دیا؟ ہاں 200 سال کے آخری میں پیدائش. 164 امام ابن حنبل کی، 194 امام بخاری کی، دونوں آگے پیچھے استاد شاگرد 30 سال کے فرق میں. معلوم ہے یہ ترتیب ہے. تو 200 سال کی اینڈنگ میں پیدا ہوئے اور لکھا تو بخاری 200 سال کے بعد، تو کہہ دیا کہ 200 سال بعد لکھی گئی. یہ سب سے بدترین جھوٹ ہے تاریخ کا، ان بدبختوں نے جو گھڑا. منکرین حدیث اول دن سے لکھی گئی، کاتب وحی اول دن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا. اور اس کتاب کو لکھت کے اعتبار سے یہاں تک ثبوت ہے لکھنے والے کاتبین وحی کے نام بھی درج ہیں، جو کہ مفسرین اور تاریخ دان اور سیرت کی کتابوں نے اکٹھے کیے ہیں. تقریباً 21 نام تو وہ ہیں جو بعد میں بھی آگے چل کر مشہور ہوئے، جو کاتبین وحی میں سے آتے ہیں، جن میں سے ایک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی ہے، جن میں ان شیعہ بدبختوں نے کیا کیا، حضرت معاویہ پہ لعن طعن کیا. اگر ان کے ایمان میں کوئی کمی ہوتی تو کیا اللہ کے رسول کاتب وحی بناتے انہیں؟ جو سب سے زیادہ رازدان ہوتا ہے اسی کو تو اہم کام دیا جاتا ہے. کاتبین وحی میں حضرت معاویہ بھی ہے. ہاں تو یہ چیز پہلے دن سے لکھی گئی. ان میں
21 کے اوپر نام ہے جنہوں نے کاتبین وحی کا فریضہ انجام دیا، اور ان میں زیادہ تر زید بن ثابت کا بھی نام ہے۔ اور اسی طرح کس پہ لکھا جاتا تھا؟ شروع میں یہ جو پیپر ہے نا، اس کا رواج نہیں تھا عرب میں، حالانکہ پیپر بہت قدیم چیز ہے، یہ بات سمجھ صحیح ہے۔ رومیوں ایرانیوں کی تاریخ میں اگر آپ جائیں گے تو پیپر تقریباً عیسوی اعتبار سے بھی پہلے کا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ کے بھی پہلے کے زمانے میں پیپر موجود تھا، لیکن پیپر کا استعمال نہیں تھا، اور خاص کر عرب دنیا میں تو پیپر کا تھا ہی نہیں وجود، اوراق کا تھا ہی نہیں وجود۔ تو لکھت کی حفاظت جو ہوتی تھی وہ کس میں ہوتی تھی؟ وہ دراصل ہوتی تھی چمڑوں میں، اور قرآن کے طور پر خاص طور پر جو الفاظ آئے ہیں ان الفاظ کے ساتھ اگر آپ ٹیکل کر کے دیکھیں فی صحف مطہرہ جہاں پر آیا ہے سورہ عبس کے اندر وغیرہ صحف کا لفظ، ان کو اگر ہم تعویل کے اعتبار سے اس زمانے کے جو لکھنے کی پوزیشنز اشکال تھے اس کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو وہ تھا پتھروں پر، چٹانوں پر، ہڈیوں پر، چمڑوں پر۔ آپ پوچھیں ہڈیوں پہ کہتے؟ ہاں، اون کے شانے کی بڑی بڑی ہڈیاں ہوتی تھی جو پیپر کا کام دیتی تھی۔ اون بڑا جانور ہے اور اس کا شانے کی جو ہڈی ہوتی تھی وہ خاصی کیا ہے، طویل ہوتی تھی، اس کو استعمال کرتے تھے۔ اور پتھر پہ تو کیسے؟ پتھر میں بھی کبھی کبھی کیا ہوتی ہیں، باریک سلیں آتی ہیں۔ آج جیسے ہم کیا کرتے ہیں، ماربل وغیرہ بناتے ہیں نا، وہ باریک سلیں ہی تو ہیں، تو باریک جو سلیں ملتی تھی ان پر بھی لکھا جاتا تھا، اور چٹان کبھی مل گئی تو اس پر بھی لکھا جاتا تھا، اور اسی طرح کھال وغیرہ بھی استعمال ہوتی تھی۔ اور ان تمام کا مجموعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں جمع ہو چکا تھا۔ جو بدبخت یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا قرآن جمع نہیں ہوا، پکے جھوٹے ہیں، پورا قرآن جمع ہو گیا تھا، لیکن ایسے دو اٹوں کے درمیان جیسے مصحف ہے ویسے نہیں ہوا تھا۔ یہی مسئلہ ہے اصل میں، قرآن جمع تھا پورا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کے ذریعے جیسے جیسے بتاتے، کاتبین وحی اس کو لکھتے اور وہ ایک مجموعہ بنتا چلا گیا، یہاں تک کہ اسی سے آپ اندازہ کر لیں، اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آخری زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے بوسہ دیا، پیار کیا، قریب بٹھا لیا اور کان میں کچھ کہا جس سے وہ رونے لگی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کان میں اب کچھ اور بولا جس سے وہ ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بڑا تعجب ہوا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، تنہا تھی تو ملاقات ہوئی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو، اچانک تم رونے لگی، پھر کچھ کہا، اچانک ہنسنے لگی، آخر کیا بات تھی وہ جو اللہ کے رسول نے آپ کے کان میں کہی تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ راز ہے۔ وہ کیسے میں بول دوں؟ وہ میرے ابا جی کا راز ہے، وہ کیسے میں بول دوں؟ ہم عائشہ نے خاموش اختیار کی۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو پھر ایک مرتبہ جب ملاقات ہوئی تو بڑی ہی عاجزی کے ساتھ کہا کہ فاطمہ، میرا جو حق تم پر بنتا ہے، یعنی میں ایک ماں ہوں تمہاری حیثیت سے، ایک سوتیلی ماں ہوں میں، تو اس حیثیت سے اب تو پوچھتی ہوں، کم از کم بتا دو وہ کیا بات تھی جس کے واسطے تم اچانک رونے لگی پھر ہنسنے لگی؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا بالکل صحیح، اب میں کہنے میں کوئی بات نہیں ہے۔ وہ بات یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا آتے ہی کہ فاطمہ، میں ہمیشہ رمضان المبارک میں قرآن کا ایک دورہ ایک مرتبہ سنا دیا کرتا تھا مکمل، لیکن اس مرتبہ رمضان میں جبرائیل کے پاس میں نے 2 مرتبہ سنایا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میں اگلے رمضان تک اس دنیا میں نہیں رہوں گا، یعنی اپنی وفات کی خبر تھی، تو میں رونے لگی۔ پھر حضرت عائشہ سے کہا کہ دوسری بات جو کہی وہ یہ کہ فاطمہ ڈرو نہیں، کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تمام جنت کی عورتوں کی سردار تم ہو؟ تو میں ہنسنے لگی۔ یہ تھی وہ بات۔
تو اس سے معلوم ہوگا کہ وفات سے پہلے جو مکمل قرآن ہو چکا تھا اس کی تدریس بھی ہوتی تھی، مراجعہ بھی ہوتا تھا، اور مراجعہ جس سے ہوتا تھا وہ فرشتہ تھا جس کے بارے میں رب نے اعلان کیا تھا کہ مطاع ثم امین وما صاحبکم بمجنون ولقد رآہ بالافق المبین۔ یہ وہ ہے جس کے آسمانوں میں جس کی اطاعت کی جاتی ہے، جبرائیل امین ان کے پاس مراجعہ ہو رہا تھا جہاں پر کبھی غلطی نہیں ہو سکتی تھی، تو باقاعدہ طور پر مراجعہ بھی ہوا اور وہ دراصل مجموعہ بھی ہو گیا۔ اور اسی واسطے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول پر جس ترتیب سے نازل ہوا اس ترتیب سے مصحف میں نہیں ہے۔ یہ بات سب سے بڑی دلیل ہے کہ قرآن جمایا جا چکا تھا۔ کیوں؟ اگر اللہ کے رسول پہ اترا ہے تو ترتیب سب سے پہلا سورہ علق ہونا چاہیے تھا، اور 5واں سورہ فاتحہ ہونا چاہیے تھا، نہیں۔ دوسرا سورہ مزمل ہونا چاہیے تھا، نہیں۔ سورہ فاتحہ بقرہ کیوں آیا؟ اگر یہ ترتیب کسی دوسرے نے کر دی تو پھر تو کیا ہے، قرآن میں تبدیلی ہو گئی۔ تو کیا کون؟ اللہ کے رسول نے یہ ترتیب کی۔ ایک آیت کے بعد کون سی آیت رکھنا، یہ ترتیب بھی ہوئی، ایک سورت کے بعد دوسری سورت رکھنا، یہ ترتیب بھی اللہ نے خود وحی کے ذریعے بتلایا۔ اسی واسطے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سورت کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، لیکن سورہ توبہ کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے لکھوایا نہیں۔ اس حد تک نوٹڈ ہے قرآن کہ بسم اللہ بھی ایڈ نہیں ہوا۔ 114 سورتیں، لیکن 113 بسم اللہ، ایک میں بسم اللہ نہیں، لیکن 114 ہی بسم اللہ ہے قرآن میں۔ یاد رکھو، 114 سورتیں، 113 بسم اللہ، لیکن 114 بسم اللہ ہی ہیں، صرف سورت کی ابتدا میں نہیں ہے۔ سورہ نمل میں 2 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے، کیوں؟ ایک مرتبہ سورت کی ابتدا میں، ایک مرتبہ حضرت سلیمان کے خط میں جب وہ ملکہ سبا کو لکھتے ہیں تو اللہ نے وہاں پورا خط اتار دیا، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے۔ تو 114 بسم اللہ ہے۔ یہ ترتیب جو ہو رہی ہے وہ ترتیب، اور یہ سورت کے بعد سورت، آیت کے بعد آیت، یہ پورا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ہی خود اللہ کے رسول نے کر دیا، اور جمع بھی پورا مکمل ایک جگہ ہو گیا۔ صرف جو جمع ہو کر جامع القرآن کے لفظ سے حضرت عثمان کو مشہور کر دیا گیا ہے، وہ جامع العثمان نہیں ہے، جامع قراءت القرآن ہے۔ انہوں نے قراءت کو ایک کیا، قراءتیں کئی تھی، اس قراءت کو انہوں نے ایک کیا عربی لہجے پر، جو ہم پڑھتے ہیں آج مصحف میں، جو ہم پڑھتے ہیں عمران بن حفص کی جو قراءت ہے وہ قراءت ہم پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی قراءتیں ہیں یہ دوسروں سے آئی ہیں، وہ قراءتیں ایشیائی ممالک میں دوسری جگہ ہیں، ابھی بھی پڑھی جاتی ہیں، ہاں، لیکن جو مشہور ترین قراءت ہے وہ یہ لہجہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں، جو عمران بن حفص سے آیا ہے ہمارے پاس۔ اور یہ لہجے کیسے آئے؟ راویوں کے ذریعے ہی آئے، ایسے ہی حدیث بھی آئے۔ اگر تم روایت کے اعتبار سے حدیث کو روایت سے آیا اس واسطے انکار کرو گے تو قرآن بھی روایت سے ہی آیا ہے، اس کی بھی روایتیں ہی ہیں کہ یہ قرآن اس طرح پڑھا انہوں نے اس طرح پڑھا، انہوں نے اس طرح پڑھا، تو دونوں ایک ہیں۔ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، پھر اس کے بعد ایک جنگ پیش آئی، حضرت ابو بکر کے ابتدائی خلافت، یوں کہہ لیجیے حضرت عمر کے ابتدائی خلافت، حضرت ابو بکر کے آخری خلافت کے زمانے میں۔ وہ کیا تھا؟ جنگ امامہ۔ یہ مسیلمہ کذاب تھا نا، جس نے اعلان کیا تھا اپنی نبوت کا، اس سے جنگ ہوئی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ جو جنگ کیے تھے اس میں تقریباً 700 اہل قرآن کا تو یہ اہل قرآن نہیں، جو سینوں میں چھپائے ہوئے تھے اپنے قرآن کو، حافظ قرآن، حفاظ قرآن جو تھے نا، وہ شہید ہو گئے۔ تب کہیں جا کے یہ معاملہ اٹھا کہ آخر اسے 2 اٹوں کے درمیان ایسے بک بنایا جائے۔ تو حضرت عمر نے سب سے پہلے ابو بکر سے کہا کہ کیوں نہ اس کو
لکھ کر ایسے کتابی شکل دے دی جائے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیا میں کیسے کروں؟ یہاں تک کہ حضرت عمر سمجھاتے رہے، بولتے رہے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر نے کہا کہ میرا دل بھی اس کے لیے کھل گیا ہے کہ اگر ہم اس وقت اس کو محفوظ نہ کریں گے تو آگے چل کر جس طرح تورات میں بنی اسرائیل نے اختلاف کیا وہی اختلاف ہماری امت میں بھی ہو جائے گا، تو ہم کو کیا کرنا ہے، اس کو جوڑ لینا ہے۔ تو اب اس وقت جو پہلے سے تیار شدہ نسخہ تھا، جو حضرت روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت حفصہ کے گھر میں تھا، جو ام المؤمنین ہے، حضرت عمر کی بیٹی ہے، ان کے پاس وہ اصل تھا جو جمع ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں، وہاں سے پھر ایک مرتبہ کاپی کی گئی اور اس کو ایک بہت بڑے علامہ قسم کے علماء صحابہ کو جمع کیا گیا اور ان کو سردار بنایا گیا، ان کا زید بن ثابت کو، اور کہا گیا کہ آپ کی نگرانی میں پھر ان دو اٹوں کے درمیان اس قرآن کو محفوظ کر دیا جائے۔ تو یہ کام شروع ہو گیا۔ زید بن ثابت نے یہ شرط لگا دیا جس کے پاس لکھی ہوئی چیز ہے وہ لے کے آ جاؤ، قرآن کی کوئی آیت چھوٹ نہ جائے۔ حفاظ تو بہت تھے، انہوں نے اس کی حفاظت کے انتظام کو مضبوط کرنے کے لیے یہ بات کہی کہ جہاں بھی لکھی ہوئی چیز ہے وہ بھی لے آؤ۔ تو سب کے سب جو قرآن ان کے پاس تھا وہ سب کا سب لے آ کے جمع کر دیے۔ تو جو پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے تھا دلوں کے اندر، باقاعدہ وہ لکھی ہوئی شکل میں پورا کا پورا مجموعہ آ گیا، سوائے 2 آیتوں کے۔ کہا جاتا ہے کہ 2 آیتیں وہ تھی جو لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو۔ یہ 2 آیتیں دراصل کوئی بھی لکھی ہوئی شکل میں پیش نہ کر سکا، یہاں تک کہ انہوں نے اس کے لیے 2 گواہ مقرر کیے کہ 2 لوگ گواہی دیں کہ اس کو اترتے اور پڑھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے سنا۔ تو آخرکار ایک ایسے صحابی آئے جنہوں نے کہا کہ میں نے اس کو سنا اور یہ بات شہادت کے طور پر میں دیتا ہوں، لیکن تھے ایک۔ اللہ کی حفاظت کا انتظام بھی دیکھو میرے بھائی، کیسے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کی حفاظت کی ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہاں ہم ہی اس ذکر کو اتارنے والے ہیں اور ہم ہی کیا ہیں، اسے حفاظت کرنے والے بھی ہیں اس قرآن کی۔ اب یہ جو شکل دکھ رہی ہے نا، اس شکل میں لانے کے لیے جس صحابی نے وہ شہادت دی، وہ صحابی ایسے تھے کہ ایک مرتبہ واقعہ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدو سے کچھ خریدا، کوئی گھوڑا تھا یا کوئی جانور تھا، قیمت مقرر ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھ بھائی، پیسہ اب نہیں ہے میرے پاس، میرے ساتھ چل، گھر پہنچ، میں پیسہ دے دوں گا۔ اب وہ لے کے جب جا رہا تھا نا جی، راستے میں ایک بندے نے کیا کیا، اس کو معلوم نہیں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خرید چکے ہیں، وہ بندے نے سمجھا کہ یہ فروخت کرنے کے لیے آیا ہے، تو اس نے کیا کیا کہ 50 درہم بڑھا کے بول دیا۔ مثلا اللہ کے رسول نے 200 کو طے کیا تھا، 200 درہم کو، اس نے پوچھا کہ 250 میں دیتے ہو؟ یہ بدو تھا، گاؤں والا تھا، پہچانتا بھی نہیں تھا، اس نے جھٹ سے کہا کہ ہاں ہاں دیتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ارے بھائی 200 کو تو میری بات ہو گئی ہے، میں تو پیسہ دینے کے لیے لے جا رہا ہوں تمہیں۔ کہا کہ کوئی بات نہیں ہوئی، 250 درہم اوپر آ رہے ہیں، میں اس کو دوں گا۔ اب اللہ کے رسول نے کہا بات تو ہوئی ہے تمہاری میرے ساتھ۔ تو اس نے کہا اچھا بات ہوئی ہے، گواہ لاؤ۔ کون سنا؟ اب صحابہ کھڑے ہوئے تھے، پریشان تھے کہ بدبخت ایسی بات کر رہا ہے، اور اس وقت کوئی موجود بھی نہیں تھا۔ تو وہ صحابی آگے بڑھ کے آئے، کہا کہ اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس سے یہ بات کی تھی 200 میں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا بھائی تم تو وہاں موجود نہیں تھے؟ کہا کہ اللہ کے رسول غیب کی تمام خبروں کو ہم مانتے ہیں، روزانہ جبرائیل آپ کے پاس لاتے ہیں، تو آپ کیسے اس معاملے میں جھوٹ بول سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول خوش ہو کے کہا کہ آج سے تمہاری ایک کی گواہی 2 شمار ہوگی، آج سے تمہارے ایک کی گواہی 2 شمار ہوگی۔
اب وہ صحابی آ کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ 2 آیتیں میں نے سنا تو زید بن ثابت پکار اٹھے کہ اللہ کی قسم تمہاری ایک شہادت 2 کے برابر ہے، تو تم نے 2 گواہوں کی گواہی دی اور 2 گواہوں کی گواہی سے بات مکمل ہو جاتی۔ قرآن مکمل 2 اٹوں کے درمیان یوں آیا۔ یہ ہے ترتیب مصحف، حفاظت قرآن، جس کے بارے میں نے بتایا تھا۔ اب یوں مکمل ہونے کے بعد آگے بڑھو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ گزرا، پورا 10 سال کا زمانہ، 23 ہجری ختم ہوئی، 24 شروع ہوئی، حضرت عثمان آئے، شہادت ہوئی حضرت عمر کی۔ حضرت عثمان کے دور مبارک میں تو فتوحات کے انبار لگ گئے ہیں، اللہ نے ایسی فتوحات دی، مشرق اور مغرب ہر جگہ فتح ہی فتح، لوگ جوک در جوک اسلام قبول کر رہے تھے، اور مملکت اسلامیہ بہت زیادہ پھیل چکی تھی، یہاں تک کہ لوگوں کے اندر ہر جگہ قرآن سکھانے کا انتظام کرنا پڑا۔ اب ہوا یہ، جس صحابی نے جیسے اللہ کے رسول سے سیکھا تھا ویسے ویسے جو نئے مسلمان ہو کے آ رہے تھے ان علاقوں میں قرآن سکھا رہا تھا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو دوسری قرأتیں بھی سکھائی تھی، قرأتیں مختلف تھی، بلکہ بعض روایتوں تو یہاں تک آئی ہیں کہ 7 قرأتوں میں اس قرآن کو اللہ نے نازل کیا۔ اب آپ سمجھ نہیں سکتے کیا قرأت کیا ہے، میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ اردو تو سب جگہ ہے، اردو سب جگہ ہے، انٹرنیشنل زبان ہی نہیں ہے بھائی، بولو جی سینہ ٹھوک کے، ہاں اب بھی ڈرتے ہو، ہاں ہے، اردو بڑی میٹھی زبان بھی ہے اور انٹرنیشنل بھی ہے، ہاں ہے نہیں ہے، لیکن چنئی کی اردو زبان، حیدرآباد کی اردو زبان کا لہجہ دونوں ایک ہے۔ یہاں آئے تو میں سوچتا تھا کیا بولتے ہیں یہ لوگ، ہاں یہ لوگ بولے تو تمہیں سوچیں گے انہوں کیا بولتے ہیں، ہمیں لوگ بولتے نہیں نا، آگے اردو ہے، چنئی کا لہجہ الگ، حیدرآباد کا لہجہ۔ میں پہلی مرتبہ اتنا تعجب ہوا کہ آپ لوگ بولتے ہیں خواہ مخواہ کو خالی پیلی، مجھے اتنی ہنسی آئی، یہ کیا عجیب لفظ ہے خالی پیلی، سمجھ نہیں آ رہا تھا مجھے، بہت مدت بعد سمجھ، ارے خواہ مخواہ جسے ہم بولتے ہیں نا، اسے کہتے ہیں یہ لوگ خالی پیلی، ہے نا، صحیح ہے نا بھائی، ہاں ہمارے پاس استعمال ہی نہیں ہے لفظ خالی پیلی، اردو ہی ہے لیکن لہجہ لگے بھی آئی نہیں، اسی طرح عربی ہی ہے لیکن لہجے مختلف تھے قبائل کے، تو مشکل نہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آپشن دیا تھا کہ تم کو مشکل ہے تو تم اپنے قبیلے کے لہجے میں پڑھ لو، عربی ہی تھی تو لہجات مختلف تھے، تو جس صحابی جیسے جس لہجے میں سیکھے تھے وہی لہجے میں سکھاتے تھے۔ دیکھیے ایک لہجہ وہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں نا جی، جس میں یائے مجہول ہوتی ہی نہیں ہے، پورے قرآن میں کہیں یائے مجہول نہیں ہے، جبکہ پوری اردو میں خالی یائے مجہولی ہے۔ ہاں ہم بولتے نا آئیے، بیٹھیے، کھائیے، پیئے، یہ ہے نا، کیا ہے یہ یائے مجہول ہے، یہ عربی میں نہیں ہے، پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں سوائے ایک جگہ جہاں ذکر ہے حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کا، جب وہ کشتی پہ سوار ہو گئے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، مجراہا آنا تھا یا مجری آنا تھا، دونوں نہیں، دونوں کے درمیان آیا مجریہا، ایک ہی جگہ قرآن میں آیا مجھول ہے، یہاں پر ہے کہ بسم اللہ مجریہا و مرساہا، تو رے کا شکل نہیں ہے پورے قرآن، لیکن دوسری قرآتیں ہیں جس میں صرف رے آتا ہے، یا مجھول ہوتی ہے، جیسے کیا ہے والضحى والضحى، یہ اس میں یا مجھول نہیں ہے، والضحى واللیل اذا سجے ما ودعک ربک وما خلے، قرآت ہے باقاعدہ، تو یہ ایک لہجہ، تو لہجے مختلف تھے۔ اب جب جیسے صحابی سیکھے ویسے ہی سکھانے لگے تو لہجوں کا اختلاف ہوا۔ حضرت حذیفہ تھے جو سب سے پہلے اس کو کیا ہے نظر میں لائے، جب انہوں نے دورہ کیا تو اپنے دورے سے واپس آئے تو حضرت عثمان سے کہا کہ اللہ کے لیے آپ اس امت کو اختلافات سے بچائیے، میں تو سمجھتا ہوں وہی اختلاف کہیں رونما نہ ہو جائے جو بنی اسرائیل کو بعد میں ہوا تھا۔ تو حضرت عثمان نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے دورہ کیا سلطنت اسلامیہ میں، جہاں جہاں مسلمان ہوئے ہیں، جہاں جہاں فتوحات ہوئے ہیں، وہاں ہر بندہ ان کے استاد نے جو لہجہ سیکھا ہے اس لہجے میں بول، اور ایک دوسرے کا انکاری بھی ہے،
جس لہجے میں وہ قرآن نہیں پڑھا ہے دوسرا پڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تم غلط پڑھ رہے ہو، میں نے وہ اسے نہیں سیکھا۔ تو آپ اس کو اتفاق کرا دیں۔ حضرت عثمان کو بھی اس سنگینی کا احساس ہو گیا، تو انہوں نے کیا کیا کہ پھر وہی نسخہ جو حضرت حفصہ کے پاس وقع دیا گیا تھا، حضرت زید بن ثابت بنوا کر اس نسخے کو لیا، اور اس کو یہ دیکھیے، یہ خط عثمانی کا جو ہے، اگر 13 لائن کا ہوتا تو اور آپ کو وضاحت کے ساتھ میں بتلاتا۔ یہ دیکھیے، یہ عثمانی خط عثمانی کے اندر اس طرح کا نزول کے اعتبار سے محفوظ کیا۔ اس میں بیوٹی یہ ہے کہ تمام قراتوں کو پڑھنے کی رعایت بھی رکھی گئی، اور ایک لہجہ جو عربی لہجہ تھا، جس کو اللہ کے رسول نے سب سے زیادہ کہا تھا کہ قرآن کو تم پڑھو تو عربی لہجے میں پڑھو، اقرأوا القرآن بلحون العرب۔ لحن ہے طرز، وہ طرز جو قرآن پڑھنے کا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں لحن۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بلحون العرب، عربی لہجے میں پڑھو، جو قریش کا لہجہ تھا جسے آج ہم پڑھتے ہیں، جو جبرائیل نے اللہ کے رسول پہ پڑھا تھا وہ لہجہ۔ تو اس لہجے کے خط کو لکھتے ہوئے یہ خط تک محفوظ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں، اس میں دیکھیے بیوٹی دیکھیے، الحمدللہ رب العالمین، عالمین پہ عین کے بعد کھڑا الف ملا ہوا نہیں ہے، عین لکھا ہوا ہے، الف اوپر ڈالا ہوا ہے، جبکہ لکھت تو ایسی ہونا چاہیے تھا، عین کے بعد الف ہونا تھا، پھر لام الگ ہونا چاہیے تھا، نہیں۔ حضرت عثمان نے ویسے نہیں لکھا، پھر قیامت تک لکھنے والے ویسے نہیں لکھے۔ حضرت عثمان نے کھڑا الف ہی ڈالا، تو بعد میں مصحف میں کھڑا الف ہی ڈالے۔ ہاں، الرحمن الف آنا چاہیے تھا، لیکن میم لکھ کے اوپر ڈالے کھڑا الف۔ تو آج تک الرحمن الرحیم میں کھڑا الف استعمال ہوتا ہے، سیدھے الف نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، یہ تھا مالکی۔ دیکھیے مالکی، یہاں پر دیکھو، اگر آپ کو مالکی لکھنا تھا تو اصل میں کیا ہے، اس طرح لکھنا تھا، تو اس میں اوپر کھڑا الف آتا ہے۔ اوپر کھڑا الف میں ہوتا کیا ہے، اوپر کھڑا الف میں اگر قراءت ملکی پڑھنے والا ہے تو یہ پڑھ سکتا ہے، مالکی پڑھنے والا ہے تو یہ پڑھ سکتا ہے، کیونکہ ایک قراءت ملکی یوم الدین بھی ہے، ایک قراءت مالکی یوم الدین بھی ہے، معنی کچھ نہیں بدلتا لیکن لہجہ بدلتا ہے۔ تو اس کی رعایت کی انہوں نے، تو انہوں نے کیا کیا، 7 نسخے بنائے۔ پھر یہ نسخے لکھت میں جتنے نسخے تھے آرڈر دیا کہ جو کچھ قرآن کا حصہ ہے میرے پاس جمع کر دو، کیونکہ اختلاف نہ ہو اس کے بعد۔ پھر جتنے نسخے آئے ان تمام کو کہا کہ اس کو مٹا دو، اور مٹانے کی شکل کیا تھی، بعض روایتوں میں کہ جلا دیا گیا۔ اسی واسطے شیعوں نے بدبختوں نے الزام رکھا حضرت عثمان پر کہ ان کو اس واسطے ہم نے قتل کیا، یا اس واسطے شورش ہوئی، یا اس واسطے کیا ہے بلوائیوں نے حملہ کیا، انہوں نے قرآن کو جلایا۔ بدبختوں نے پیچھے کا مضمون دبا دیا، قرآن کو نہیں جلایا بلکہ قرآن کی حفاظت کی۔ وہ کیوں؟ اس واسطے کہ انہوں نے چاہا کہ اگر اس نسخے کے علاوہ بھی کوئی نسخے رہیں گے تو آگے چل کر اختلاف ہوگا، اس واسطے گورنمنٹ سے ریپیوٹڈ ہو کر، گورنمنٹ سے کیا کہتے ہیں، اس کے ساتھ مہر لگوا کر جو قرآن آ جائے وہ صرف ہمارے ساتھ جو ہم بنائیں وہ رکھ دیا جائے، بقیہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ہاتھوں میں کیا کیا، دے دیا، اور انہوں نے اس کو جلا کے ختم کر دیا۔ اب جو 7 بڑے ممالک تھے، مکہ، مدینہ، بصرہ، اس طرح وہاں پر بھیج دیے گئے یہ 7 الگ الگ نسخے، اور کہہ دیا گیا کہ یہ 7 نسخے ہیں، تم کو اسی کی کاپی کرنی ہے اور اسی کو لکھنا ہے، اسی کو پڑھنا ہے۔ یہ ہے قراءتوں کو جمع کرنے کا کام جو حضرت عثمان کے زمانے میں۔ تو جامع القرآن نہیں ہے، وہ جامع قراءت آیات القرآن ہے۔ انہوں نے یہ قراءت جمع کی بس، ورنہ تو لکھا تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ہی مکمل ہو گیا۔ یہ تھی قرآن کی پوری جمع شدہ۔ میرے بھائیوں، یہ تمام چیزیں اصل ایک پیغام ہے جس کے واسطے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ یہ قرآن بہت عظیم کتاب ہے جس کے لیے اللہ نے آسمانوں کو ترتیب دیا، حفاظت دیا۔ انا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا انا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا۔
پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، ملائے اعلیٰ کی باتیں سننے کے لیے جنات اڑ کے جاتے تھے۔ جب قرآن کے نزول کا زمانہ آیا تو جنات کی زبانی اللہ نے سورہ جن میں یہ آیت رکھی ہے کہ جب انہوں نے یہ کوشش کی کہ آسمانوں کو ٹٹولا جانے کی کوشش کی تو جنات کہہ رہے ہیں کہ لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شدیدا، ہم نے پورے آسمان کو سیکیورٹی کے اعتبار سے بہت شدید پایا، ہر جگہ سیکیورٹی پڑی ہوئی ہے، ہم نہیں جا سکتے اوپر۔ ہاں، حرسن، حارس کہتے ہیں واچ مین کو، اسی سے حرسن ہے۔ ہاں، ہم نے دیکھا کہ پہلے زمانے کی طرح ہم جا کے سنیں گے تو ہر جگہ فرشتے مقرر ہیں، اور ہم بیٹھ کے سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ انا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا، کہ یہ بہت بڑا کیا ہے، شہاب ثاقب ہمارے پیچھے آتا ہے اور ہم کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ آخر ہم نے جانا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی آنے والی ہے، جس کے واسطے پورا آسمان پروٹیکٹ کر دیا گیا ہے کہ کوئی سن گن نہ لے۔ تو اس اہتمام کے ساتھ آپ کو اتارا اور اتار کے یہ اعلان کر دیا کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس کے اندر نہ باطل آگے سے داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ اتارا ہوا ہے حکمت والے کی طرف سے، اپنے آپ میں محمود ہے، حمید ہے، حکیم ہے، اور یہ تمہارے لیے گائیڈنس ہے۔ ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اس کو مضبوطی سے تم پکڑ لو، پھر تمہاری دنیا بھی تمہاری آخرت بھی سب کچھ اللہ تبارک و تعالی کامیاب کر دے گا۔ اس واسطے اللہ نے قرآن کو قیامت تک کے لیے معجزتاً رکھا۔ انبیاء کو جتنے معجزے حصی ملے وہ سب کے سب ان کی وفات سے ختم ہو گئے۔ حضرت موسیٰ کو لاٹھی سام بننے کے لیے ملی اور بنی، اژدہا بن کے بڑے بڑے رسیوں کو کھا گئی، لیکن حضرت موسیٰ کے بعد کسی نے اس لاٹھی کو چھیا تو اژدہا بنا؟ حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد لاٹھی لاٹھی ہی رہی۔ آج بھی استنبول کی میوزیم میں لاٹھی موجود ہے جو حضرت موسیٰ کے ہاتھ سے سام بن جایا کرتی تھی، لیکن اب کوئی پکڑے تو سام نہیں بنی۔ ہاں، حضرت عیسیٰ معذرداز ہندے کو کیا ہے مسح کرتے تھے تو آنکھیں آ جاتی تھی، تو پھر کوئی حضرت عیسیٰ کے بعد بھی اپنے ہاتھ سے مسح کیا تو آنکھیں آ گئی۔ حصی تھا معجزہ، حضرت عیسیٰ کے ساتھ چلا گیا، لیکن یہ معجزہ حصی نہیں معنوی ہے، جو اس چیلنج کے ساتھ آج بھی نہیں قیامت تک موجود رہے گا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اگر تم اس کو نہیں مانتے ہو تو اس جیسی کتاب بنا لاؤ، اس معاملے میں اللہ کو چھوڑ کر تمام لوگوں کو شامل کر لو۔ قل ان اجتمعت الانس والجن، تمام انسان اور تمام جنات شامل ہو جائیں، پھر کوشش کر دیں اپنی سی جیسی کوشش تم کو کرنی چاہیے، لیکن تم نہیں لا سکتے اس کی مثال۔ لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، تم ایک دوسرے کے کتنے مددگار کیوں نہ بن جاؤ، اس جیسا ایک حرف نہیں لا سکتے، ایک تبدیلی نہیں ہو سکتی، ایک زیر زبر نہیں بدل سکتا، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی نے دلوں کو محفوظ کرنے کا مقام بنایا، پیپروں میں کتابوں میں نہیں۔ آج پورے مذاہب کے کتابوں کے ماننے والوں سے ایک چیلنج ہے، اگر تمہارا آسمانی نسخہ ہے، اگر کتاب ہے، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ یہ خدا کی، یہ رب العالمین کی، یہ اس کائنات کو بنانے والے کی طرف سے ہدایت نامہ ہے، تو بتاؤ تورات کا کوئی حافظ ہے، انجیل کا کوئی حافظ ہے، زبور کا کوئی حافظ ہے، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ کا کوئی حافظ ہے، اپنشد کا کوئی حافظ ہے، وید کا کوئی حافظ ہے، یجروید کا کوئی حافظ ہے، سام وید کا کوئی حافظ ہے، کوئی ایک حافظ بتاؤ۔ اس قرآن کو لو اور محلے کے بچوں کو ٹٹولو کہ ایک ایک گھر میں 5 حافظ تمہیں مل جائیں گے۔ یہ رب نے اہتمام کیا، دلوں کو چنا۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ رب کا معجزہ ہمیشہ قیامت تک رہے گا، اور اس سے بدبخت ترین قوم ہوگی جو اتنا بڑا معجزہ ساتھ میں رکھے اور چوپایوں کی طرح اپنے نظروں اور اپنے کانوں کو بند کرتے ہوئے گزر جائے۔ بدترین قوم نہیں ہے ہم، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ،
ہم نے بعض جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے۔ یار کیا شدت ہے، دیکھیے اس میں، پیدا ہی جہنم کے لیے کیا ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ کیوں کیا ایسا؟ ان کی صفت ویسی تھی، کیا؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہیں اس قرآن کو سمجھتے نہیں۔ بدبخت سب سمجھتا، انجینئرنگ کے بڑے بڑے فارمولے سمجھتا، لیکن قرآن کبھی پڑھتا نہیں۔ لَهُمْ قُلُوبٌ، قلب تو ہیں، لا يفقهون بِهَا، سمجھتا کچھ نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ، کان تو ہیں، لا يسمعون بِهَا، قرآن سنتا نہیں، سب سنتا ہے، دنیا جہاں کے گانے سنتا ہے، لیکن یہ قرآن نہیں سنتا۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھ ہیں لیکن دیکھتا نہیں، گندے پکچر، فحاشی اور ریانی سب دیکھتا نہیں تو قرآن کو دیکھتا نہیں، قرآن کو دیکھتا نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ہاں تو کان ہے سنتا نہیں، دل ہے سمجھتا نہیں، آنکھ ہے دیکھتا نہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ ہیں پکے جانور۔ نا 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 نا، جانور نہیں ہے، جانوروں سے بھی بدتر، بل ہم اضل۔ ہم اسی کے مصداق ہیں، اگر آپ اس کو اب بھی نہ پڑھیں گے اتنا کچھ کہنے کے باوجود، نہیں پڑھیں گے؟ ہاں پڑھیں، سمجھیں، سیکھیں، وقت لگائیں، یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے تمہاری۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، الحمدللہ مسجد السلام کی تکمیل بہت جلد مکمل ہونے والی ہے۔ اس کے لیے آپ حضرات سپورٹ کیجئے، اللہ تبارک و تعالی آپ کی مدد کرے گا۔ صدقات و خیرات کے ذریعے، مرحومین کے نام سے، اور بھی دوسرے جو انفاق کے ذرائع ہیں ان تمام سے مسجد السلام کو اور MSLA ٹی وی کو آپ سپورٹ کرتے رہیے۔ فجزاکم اللہ احسن الجزاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔